سادات اگر راضی ہیں تو رسول اللہ راضی ہے، کیوں بھائی؟ نہیں کیوں؟ سوال کریے بھائی کیوں؟ ہم بول دے آپ مان لیں کہ ہاں بھائی اس بار اندھی تقلید مت کریے. قرآن کہتا ہے تم اگر سچے ہو کل یا رسول اللہ فرما دیجیے دلیل لائے اگر تو سچے ہیں. اس پر قرآن سے تو بے پناہ دلیل دی جا سکتی ہے، حدیث سے دی جا سکتی ہے، لیکن ذرا اب چھوٹی سی بات سن لیجیے، چھوٹی سی بات سے جو بات سمجھ میں آ جائے شاید وہ کام حدیث اور آپ لوگوں کے لیے نہ کر پائے، کیونکہ ہر کسی کا ذہن ایک برابر نہیں ہوتا. دین کو آسان بنا کر کے پیش کرنے کا نام اسلام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد امجاد یعنی سید یعنی سادات، تو عرض کر رہا تھا میں ان کی زیارت کیجیے. کیوں کیجیے؟ آپ تمامی کے گھر میں بچے ہیں نا، آپ بچوں کو دیکھتے ہیں نا، ارے یہ تو دادا پہ گیا ہے، ارے اس کی شکل جو ہے ان کے ابا سے ملتی ہے، ارے اس کو دیکھتے ہیں تو ان کے ابا یاد آتے ہیں. آج کے زمانے میں اگر آپ کو رسول اللہ کی زیارت نصیب نہیں ہے تو آپ سادات کرام سیدزادوں کی زیارت کیجیے. کیوں کیجیے؟ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو کیا ہوا؟ سادات رسول اللہ کی یادگار ہیں. اب میں کرتا ہوں کہ اکثر لوگ منہ مبارک کی زیارت کرنے کو جاتے ہیں، چومتے ہیں اور وہاں عزت سے پیش آتے ہیں، اور وہ ایسا کرنا چاہیے، لیکن بال کی زیارت کرنے کے چکر میں اولاد سے تعلق مت توڑ لیجیے. یہ ایک نصیحت ہے اور یہ نصیحت میں نہیں دے رہا ہوں، یہ وہ نصیحت ہے جو تمام اولیاء کرام نے دی، یہ صحابہ کرام نے دی. میں اپنی طرف سے کچھ اور میں رٹی رٹائی تقریر نہیں کرتا، میں نے جو خطبہ پڑھا وہ بھی رٹا نہیں، اس لیے سب رینڈم ہوگا. تو عرض کر رہا تھا میں کہ آپ جو آنکھ سے، کان سے اور آنکھ سے سنتے ہیں وہ دل دیکھتا ہے، دل میں جاتی ہے، عقل اس کو سمجھتی ہے، پروسیس ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں. تو یعنی آپ جب پیدا ہوئے تھے تو آپ لا تعلمون کی کیٹیگری میں تھے. کہاں تھے؟ لا تعلمون، کچھ نہیں جاننے والوں کی کیٹیگری میں تھے. پھر اللہ نے آپ کو کان دیا، آنکھ دی، دل دیا، جس کے ذریعے آپ نے تعلیم حاصل کی، علم حاصل کیا، پڑھا، تو آپ لا تعلمون والی کیٹیگری سے نکل گئے. یعنی آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کچھ نہیں جانتے تھے. عام زبان میں کہیں تو ہم جوہلا میں سے تھے. یعنی انسان جو پیدا ہوتا ہے، عام انسان، وہ اس حال میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ جاہل ہوتا ہے. جاہل کوئی لفظ برا نہیں ہے، جاہل اسے کہتے ہیں کچھ نہیں معلوم. ہمارے ہندوستان میں جاہل لفظ بہت برا مانا جاتا ہے، لیکن یہاں علمی طور پر لیجیے گا. تو جب ہم پیدا ہوئے، جب انسان پیدا ہوا تو انسان جاہل ہوتا ہے، لیکن جب اس نے کان، آنکھ اور دل کے ذریعے علم جمع کیا، علم حاصل کیا، تو اب وہ جاہل نہیں رہا، اب وہ علم والا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ پیچھے سے علم والا ہو گیا. جب علم والا ہو گیا تبھی اللہ نے کہا کہ تم نے کان کے ذریعے، آنکھ کے ذریعے، دل کے ذریعے اب تم نے اپنی جہالت کے اندھیرے کو جو دور کیا ہے، اپنے آپ کو علم سے معمور کیا ہے، علم سے منور کیا ہے اور مسند علم پر معمور ہوئے ہو. اس وجہ سے تم شکر گزار ہو جاؤ. آپ شکر گزار کیوں ہوں گے؟ کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو آنکھ، کان اور دل دیا تو آپ نے علم حاصل کیا اور آپ شکر گزار ہو گئے. شکر گزار کون ہوتے ہیں؟ شاکر، شکر کرنے والے، شاکرین اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. ہر کسی کو توفیق شکر نہیں ہوتی. اب بات یہ کہ حضرت علی کہاں ہے؟ آج مولائے کائنات کا پروگرام ہو رہا ہے، یہ انسان کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ ارے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا محمد وعلی آلہ محمد وبارک. قرآن میں اللہ کہتا ہے لا تعلمون. اچھا کہیں اور بھی اللہ نے لا تعلمون کہا ہے؟ آپ جاگ رہے ہیں نا؟ جاگیے گا، ہمارا ساتھ دیجیے گا، سمرتھن دیجیے. میں کر رہا تھا کہ لا تعلمون، لا تعلمون، تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے. ایک اور جگہ اللہ نے لا تعلمون کہا ہے. اللہ فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یہاں بھی لا تعلمون ہے، وہاں بھی لا تعلمون ہے. اب بات یہاں یہ آتی ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کچھ نہیں جانتا. اب کیا کوئی ایسی ذوات مقدسات بھی ہیں کہ وہ ان سے استثناء ہو، اس سے ہٹ کر ہو، یا تمام عالم دنیا میں پیدا ہوئے ہر شخص کی یہی حالت ہے؟ کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جو دنیا میں آیا ہو اور لا تعلمون کی کیٹیگری میں نہ ہو؟ بتائیے، سوچئے.
میں کر رہا تھا، دیکھیے اللہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو سوال کرو، پوچھو جو تم نہیں جانتے ہو، اہل ذکر سے پوچھو جو چیز تم نہیں جانتے، تو سوال کرو، پوچھو اہل ذکر سے یعنی جاننے والوں سے اس بارے میں کہ جو تم نہیں جانتے ہو۔ انسان پیدا ہوا، دھیان رہیے، توجہ کو جمع رکھیے، سوال کرو، پوچھو، کس سے؟ اہل ذکر سے۔ کس سے؟ بولیے بولیے، اہل ذکر سے، علم والوں سے، علم والوں سے پوچھئے جو تم نہیں جانتے ہو، کیونکہ جب تم پیدا ہوئے ہو اے انسان تم لا تعلمون ہو، تم کچھ نہیں جانتے ہو، تم پیدا ہوئے ہو تو تم کچھ نہیں جانتے ہو، لیکن ہوشیار رہو کہ اپنے آپ جیسا ہر کسی کو نہ سمجھنا، تم لا تعلمون کی کیٹیگری میں پیدا ہوئے ہو، لیکن کائنات میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اہل ذکر میں ہیں، اہل علم میں ہیں۔ حضرت امام باقر صادق، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں واللہ نحن علی الذکر، مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں قسم سے ہم وہ اہل ذکر ہیں جس کا ذکر اللہ نے قرآن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی ساتھ دیجیے گا، میرا بات ختم نہیں ہوئی، قرآن پہ بات کریں، میرے ذہن میں بہت آئے تھے، ایک چیز میں سوچ کے آیا تھا وہ میرے ذہن سے ہی نکل گئی، بات وہ ہو رہی ہے جو تھوڑی بہت جو ہے سوچی سوچائی اور تب جو آ رہی ہے جو ہے آپ کے سامنے ہے، میرا ساتھ ہے، پھر سے دہراتا ہوں، ذہن کو حاضر رکھیے۔ میں نے عرض کیا انسان جب پیدا ہوا تو وہ کچھ نہیں جانتا تھا، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم کچھ نہیں جانتے ہو تو ان سے پوچھو جن کے پاس علم ہے۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی قسم سے ہم وہ اہل ذکر ہیں، ہم وہ اہل علم ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں اہل ذکر کہا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دھیان سے سنیے گا، واللہ نحن اہل الذکر، ہم اہل ذکر ہیں۔ اچھا، امام مولا کائنات نے فرمایا کہ انا اہل الذکر، میں اہل ذکر ہوں، میں اہل ذکر ہوں۔ امام محمد باقر کہتے ہیں نحن اہل الذکر، نحن اہل الذکر، ہم، میں اکیلے نہیں، میں تنہا نہیں، مجھ سے پہلے جو چلے گئے وہ بھی، میرے بعد جو آئیں گے، ہم سب اہل ذکر ہیں۔ یہ آیت کی تفسیر ہے، کتاب کا نام میں پڑھ دوں، حوالہ چاہیے یا آگے بڑھوں؟ حوالہ چاہیے یا آگے بڑھوں؟ کتاب کا نام شواہد التنزیل ہے، لکھنے والے محدث ہیں، مفسر ہیں، 5ویں ہجری کے ہیں، امام حسکافی نیشاپوری اپنی کتاب شواہد التنزیل جو کہ 2 جلدوں میں عربی میں ہے، اس میں ارشاد فرماتے ہیں، اس میں بلکہ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اہل ذکر ہیں۔ انا کے معنی میں، نحنو کے معنی ہم ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام جانتے تھے مجھ سے پہلے میرے بابا حضرت امام زین العابدین، ان سے پہلے امام حسین، ان سے پہلے مولا علی، ان سے پہلے رسول اللہ، وہ یہ بھی جانتے تھے مجھ سے بعد میرا بیٹا امام صادق یعنی جعفر صادق، ان کے بعد امام موسیٰ کاظم، ان کے بعد امام علی رضا، ان کے بعد امام محمد تقی الجواد، ان کے بعد امام علی نقی، ان کے بعد امام حسن عسکری، ان کے بعد امام مہدی آئیں گے، یہ سب اسی نحنوں میں ہیں، یہ سب اہل ذکر ہیں، یہ سب وہ ہیں کہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو لا تعلمون کی کیٹیگری میں نہیں تھے، عارفون کی کیٹیگری میں۔ اچھا، آپ کہہ سکتے ہیں بھیا کہ آپ فٹ کر رہے ہیں، نہیں کہیے، میں کہتا ہوں اگر وہ نہیں ہے تو غوث پاک کیسے ماں کے پیٹ سے حافظ پیدا ہو گئے؟ غوث پاک ماں کے پیٹ سے، اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے تھے تو وہ غوث قطب ابدال سب بڑی تھے۔ سرکار حضور وارث پاک دنیا میں تشریف لائے تو آپ حافظ تھے، آپ ماں کے پیٹ سے جب نکلے تو سید الفقراء، سید الاولیاء تھے۔ آپ سوچئے ہمارے ذہن کا کیا حال ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے بارے میں، غوث پاک کے بارے میں یہ بات مان لیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو ماں کے پیٹ سے پڑھائے پیدا ہوئے ہیں، مگر نہ جانے کیوں جب مولا کائنات کی بات آتی ہے چہرے پہ بل پڑ جاتا ہے، ماتھے پہ بل پڑ جاتا ہے، چہرے بگڑ جاتے ہیں، لوگوں کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہوتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ اپنے ایمان کی جانچ کرے، کیونکہ میرے آنے سے پہلے یا حدیث پڑھ دی گئی ہے کہ علی سے محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے، اور ان سے بغض نہیں رکھے گا سوائے مومن کے۔ لا تعلمون قرآن سے دیکھیے نا بھائی، قرآن کی تفسیر قرآن سے کیجیے،
میں نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو لا تعلمون کی کیٹیگری میں یعنی جاہل پیدا نہیں ہوتے. ہم نے آپ کو دیکھا بولے والے سنی مسلمان ہیں, مزاروں پہ جاتے ہیں, ہم نے آپ کو حوالہ دے دیا غوث پاک کا, وارث پاک کا, بے پناہ اولیاء کرام کا. آپ نے کہا سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ کہیے مولانا یہ بتائیے, یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے جو پیدا ہوتے ہیں وہ جاہل ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہیں جو ایسے نہیں ہیں, تو قرآن نے بھی کچھ کہا ہے ایسا کہ نہیں کہا ہے؟ بھائی قرآن نے بھی کچھ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے کہ آپ آئے بیان کیا چلے کہ نہیں؟ سوال کیجیے, سوال کیجیے, پوچھیے. اگر میں جواب نہ دوں تو میں آپ کا سلام. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے نا دنیا میں, اللہ نے سب کو ایک جیسا بنا دیا. رسول اللہ کے بارے میں ایسا کہیں گے, ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اے محبوب آپ کی ولادت ویسے ہوئی جیسے ہی آپ چاہتے تھے. جن کی ولادت ان کے خود کے ارادے اور منشے اور ان کے مطابق ہوئی ہو, اللہ نے اتنا ناز رکھا ہو, تو کیا ان کو اللہ دنیا میں بھیجے گا جاہل بنا کے؟ نہ اترا. قرآن کب اترا ہے؟ قرآن 23 سال میں اترا ہے. آپ ان کو کھول کے سنیے کان سے, صرف کان سے نہیں, آپ ان کو کھول کے سنیے. دل میں بھی کان ہوتے ہیں, دل کے کان سے سنیے. اللہ قرآن میں کہتا ہے یار رحمان علم القرآن. اللہ کہتا ہے کہ وہ رحمان نے سکھا دیا قرآن. تمام تفسیروں میں ہے کہ اللہ نے قرآن سکھایا رسول اللہ کو. قرآن نازل ہوا ہے کب؟ رسول اللہ کے دنیا میں آنے کے بعد 40 سال سے لے کے 63 سال کے درمیان نازل ہوا ہے. لیکن کیا قرآن اس سے پہلے کہیں موجود نہیں تھا؟ اسی طرح بیٹھیے, اسی طرح بیٹھیے. قرآن نازل ہونے سے پہلے لوح محفوظ پہ تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت جب کی ہے, جب وحی آئی ہے تب اعلان نبوت کیا نا. بھائی سنیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت, ان کی عقیدت, ان سے نسبت کے بغیر اہل بیت کی محبت کا دعویٰ چھوٹا. ان سے عقیدت نہیں ہے. اگر مرکزی شخصیت, سینٹرل پرسنالٹی رسول اکرم نہیں ہے تو دعوے حب علی جھوٹا ہے, نفس کا دھوکا. رسول اللہ کے بارے میں نہیں سنیے گا, مولا جی کو بیان کریں, رسول اللہ کے بارے میں بیان کریں. ہاں irrelevant نہیں. لا تعلمون, اللہ کہتا ہے علم القرآن. میں کہتا ہوں 40 سال سے پہلے حضور علیہ السلام مکہ میں رہے نا, 40 سال میں آپ نے اعلان نبوت کیا. اعلان نبوت سے پہلے بھی تو نماز پڑھتے تھے نا, پڑھتے تھے. پیچھے سے بولیے, رسول اللہ نماز پڑھتے تھے نا. میں بتاتا ہوں حضرت علی سے روایت ہے, اور حضرت ابو طالب بھی اس کے راوی ہے. حضرت خواجہ ابو طالب سے روایت ہے مولائے کائنات نے حضرت خدیجہ کو, رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. مولائے کائنات نے جب ان کو نماز پڑھتے دیکھا تو انہوں نے آ کر بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے کہاں ہے بھائی, اعلان نبوت نہیں ہوا ہے. علی کہہ رہے ہیں رسول اللہ, کیسے سن رہے ہیں؟ رسول اللہ کو اور حضرت خدیجہ کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے. حضرت ابو طالب نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہی خوب کام وہ کر رہے تھے, جاؤ تم بھی وہی کام کرو. ایک چوتھا آدمی کھڑا حضرت ابو طالب کے ساتھ دیکھ رہا ہے. اس نے کہا کہ میں اب وہ جب مسلمان ہو گیا تو وہ روایت کرتا ہے کہ میں نے ان تینوں کو نماز پڑھتے دیکھا, اے کاش میں اس وقت ایمان لے آتا تو اسلام کی تاریخ میں چوتھا ایسا شخص ہوتا جو نماز. مگر ہر کسی کو یہ سعادت ملتی نہیں. بھائی رسول اللہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے نماز پڑھتے تھے نا, تو نماز میں کیا پڑھتے تھے؟ نہیں نہیں نہیں, میں آپ محمدی ہیں, محمدی ایسے نہیں سنتے ہیں. بتائیے, اتنے خاموشی سے سن لیجیے گا. ہم دھیرے سے ایک پٹیا نہیں چھوڑا ہے, ہم نے زور کا دھماکہ بہت دھیرے سے کیا. اللہ قرآن, قرآن میں جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو کیا تب رسول اللہ کو اللہ نے قرآن سکھایا؟ کب سکھایا, کیسے سکھایا, یہ اللہ جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے. اور اللہ کہتا ہے سکھایا یعنی سکھا دیا, یعنی اس وقت جب نازل ہو رہی ہے یہ والی آیت تب نہیں سکھایا, سکھا چکا ہے. اس سے پہلے جب آیت نازل ہوئی علم القرآن, اللہ اپنے محبوب کو قرآن سنا چکا ہے, سکھا چکا ہے. اور اللہ کے محبوب کو اگر قرآن نہیں آتی ہوتی تو اٹھائیں بخاری, اٹھائیں مسلم, حدیث کی کتابیں اٹھائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب جبریل آتے قرآن کی آیت پڑھتے تو حضور علیہ السلام سنتے, دوہرا بھی دیتے. لیکن جب حروف مقطعات جیسے الف لام میم عین شین قاف عین صاد اس طرح کی
الف لام را، اس طرح کی آیت آئے، جبریل آئے سنائے رسول اللہ سے، حضور خاموش نہ رہے، حضور دوہرائے نہیں، جبریل کہے الف لام میم، رسول اللہ کہتے میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا، کہا الف لام را میں سمجھ گیا، یاسین میں سمجھ گیا۔ جبریل پریشان کیسے سمجھ گئے؟ ہم لانے والے ہمیں نہیں پتا، ان کو کیسے پتا؟ تو جبریل کیسے جانیں گے جب جبریل کی خلقت بھی نہیں ہوئی تھی، جبریل پیدا بھی نہیں ہوئے تھے؟ تب اس سے بھی پہلے اپنے محبوب کے سینے کو لوح محفوظ بنا کر قرآن کو نعرے حیدری، نعرے رسالت، نقش کر دیا، لکھ دیا۔ رسول اللہ، مجھے ہنسی آتی ہے، بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں درود پاک پڑھنے پہلے، اللہ ہر کسی کو عقل سالم عطا کرے۔ حضرت آپ تلاوت فرمائیں میری طرف سے، اقرا کی 3 آیت پڑھیں۔ اقرا، سنیے دھیان سے سنیے، اقرا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم۔ تقریر کرنے کا انداز بہت الگ ہے، کبھی ایک طریقے سے تقریر نہیں کرتے، ہم آپ سے بھی بات کروائیں گے۔ تقریر میں یہ کانورسیشن از اے 2 وے پروسیس، ہم اکیلے نہیں بولیں گے، آپ کو انوالو کریں گے، آپ ہمارے ساتھ دیں گے۔ حضرت نے تلاوت کی، اقرا، جبریل آئے کوہ غار حرا میں، جبریل آئے غار حرا میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیت قرآنی لے کر کہا یا رسول اللہ اقرا، حضور نے فرمایا ما انا قاری، پڑھا ہے ایسے ہی غلط ہو تو قرآن دے گا، ما انا قاری۔ تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ اقرا، تو حضور نے فرمایا ما انا قاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل کہہ رہے پڑھیے، حضور کہہ رہے ماں انا قاری۔ جبریل کچھ کہہ رہے ہیں، حضور علیہ السلام سمجھ رہے ہیں، لیکن جو حضور علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ جبریل نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ابھی آیات قرآنی کا افتتاح ہو رہا ہے، نزول کی ابتدا ہے، ابھی قرآن آیا نہیں ہے، لیکن آئے ہیں پہلی آیت کا، مطلب پہلی سورے کی پہلی آیت پڑھ رہے ہیں، کہا اقرا، تو حضور نے کہا ماں انا قاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل نہیں سمجھے تو حضور نے آگے کی 3 آیت ابھی جبریل نے پڑھی نہیں تھی، حضور نے پڑھ کے سنا دیا۔ جبریل یہی سنانا چاہتے ہیں۔ بھائی صاحب، امی کا مطلب وہ نہیں ہوتا کہ جس نے کچھ پڑھا نہ ہو، امی کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا جس کو دنیا میں کسی نے نہ پڑھایا ہو، امی کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ جس کو جو کچھ نہ جانتا ہو، امی کا مطلب یہاں پر رسول اکرم میری ذات ہوگی تو امی کا مطلب جاہل ہوگا، رسول اللہ کی ذات ہوگی تو امی کا مطلب جاہل نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ لا تعلمون کی کیٹیگری میں نہیں ہے۔ میں آپ کو قرآن سے بھی دلیل دیتا ہوں، لا تعلمون کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا لا تعلمون کی کیٹیگری میں سب کچھ ہے؟ سارے لوگ ہیں یا کچھ لوگ الگ بھی ہیں؟ میں نے کہا اہل ذکر لا تعلمون والی کیٹیگری میں نہیں ہے، کچھ لوگ اہل علم ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ مریم میں کہ مریم علیہ السلام نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو جنا، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، گود میں لیا، عبادت گاہ کی طرف بڑھی، عبادت گاہ کی طرف آئی، سیڑھیوں تک پہنچی، تمام یہودی سیڑھی پر جمع ہو گئے، کہا رک جاؤ، تم اندر نہیں آ سکتی، تم نے یہ کس کا بیٹا ہے، تم نے اس کو کیسے پیدا کیا، تم نے یہ غلط کام کیا ہے، تم اندر نہیں آ سکتی، یہ بات درست نہیں ہے۔ لا تعلمون کی کیٹیگری میں ہر کوئی نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں جو اہل ذکر ہیں۔ ماں کی گود سے ابھی پیدا ہوئے عیسیٰ بولتے ہیں کہ میں عبداللہ ہوں، میں رسول ہوں، اللہ نے مجھے شریعت دی ہے، مجھے کتاب دی ہے۔ قرآن ہے یہ میری بات نہیں ہے۔ تو پتا چلا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ جاہل ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں، ساتھ میں بولیے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اہل علم ہیں، جاہل نہیں ہے، جو ماں کی پیٹ سے پہلے جن کو پڑھا دیتا ہے اللہ، پڑھاتا ہی نہیں، کڑھا دیتا ہے۔ کڑھانا کسے کہتے ہیں؟ علم القرآن کو کہتے ہیں۔ قرآن علم مانے پڑھنا نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ ماں انا قاری، جبریل ماں انا قاری، میں پڑھا ہوا نہیں، میں پڑھا ہوا ہوں، میں سیکھا سکھایا ہوا ہوں،
مجھے مت سکھاؤ اس کا کیا کہ کیا ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں 3 آیت قرآن۔ یاد رکھیے جو کچھ ابھی بیان ہوگا اہل بیت کی شان میں، رسول اللہ کی صدقے میں ان کو یہ فضیلتیں ملی ہیں، رسول اللہ کے ہی صدقے اور طفیل میں مولا کائنات کی یہ شان و عظمت ہے۔ لہذا جو آگے بات آئے گی تو کسی کو وہم و گمان نہ گزرے، دماغ میں یہ خیال نہ آئے کہ حضرت علی کو رسول اللہ سے بڑھا کے بتایا، نہیں، یہ اگر آپ کہتے ہیں حضرت علی کو بڑھا دیا یعنی کہ آپ مقام علی کو جانتے ہیں گویا۔ کون جانتا ہے مقام علی کو کہ جب رسول اللہ کہتے ہیں اللہ کو میرے اور علی کے سوا کوئی نہیں جانتا، مجھ کو اللہ اور علی کے سوا کوئی نہیں جانتا، علی کو اللہ اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پہلے تو آپ پتا کریں کہ حضرت علی کا مقام کتنے فٹ بلند ہے، پھر آپ کہیں یہاں سے بڑھ گئے تو کھلوں گا۔ بہت اللہم صلی علی سیدنا علم القرآن، اللہ نے سکھایا ہے، رسول اللہ پڑھے پڑھائے نہیں، سیکھے سکھائے ہیں۔ پڑھی ہوئی چیز بھول جایا کرتی ہے، سیکھی ہوئی چیز کبھی نہیں بھولتی۔ رسول اللہ کے حوالے سے جب امی کا ترجمہ کیا جائے گا تو گزارش ہے علماء کرام سے یہ نہ کہیں کہ دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا یا پڑھے پڑھائے نہیں تھے، بلکہ حضور کی ذات مبارک کے حوالے سے جب گفتگو ہو تو ادب کے دائرے میں یہ کہا جائے کہ وہ پڑھے پڑھائے نہیں، سیکھے سکھائے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے علم القرآن، اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ جس کو قرآن سکھا دیا، جس نے قرآن سیکھ لیا، کون سا دنیا اور آخرت کا علم ہے جو اس سے بچ گیا؟ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس حالت میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اور آگے میں نے عرض کیا کچھ لوگ ہیں جو اہل ذکر ہیں، ان کی کیٹیگری سے الگ ہے۔ آئیے اس آیت کی روشنی میں چلتے ہیں کعبے کی طرف۔ کہاں چلتے ہیں؟ کعبے کی طرف۔ کتاب کا نام تاریخ کعبہ، یہ اردو نام بتا رہا ہوں، تاریخ کعبہ۔ یہ ملے گی نہیں آپ کو ہندوستان میں، 2 جگہ گنجائش ہے کہ یہ کتاب آپ کو مل جائے، رضا لائبریری رامپور میں یا پھر نیشنل لائبریری کلکتہ میں۔ تاریخ کعبہ نام کی کتاب ہے جس میں یہ درج ہے کہ حضرت مولا کائنات کی ولادت کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ میں آیت سے نہیں ہٹا ہوں، لا تعلمون سے نہیں ہٹا ہوں آیت، اور میں یہ کہنے والا نہیں ہوں کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے تو ان کی شان بڑھ گئی، نہ میں یہ بات نہیں مانتا۔ تاریخ کعبہ درج ہے 13ویں عرب کا یہ دستور تھا کہ عرب جب چاند پورا ہو جاتا ہے 10 تاریخ کو، عرب اپنے گھروں سے نکل کے کعبے کے ارد گرد خیمہ بناتے ہیں، خیمہ بنا کر وہاں رہتے ہیں اور تھوڑا سا جو ہے کھاتے کھلاتے پکاتے کھلاتے ہیں۔ ایک طرح سے آپ پہلے ریفریشمنٹ تھا ان کے لیے، انجوائے کرتے تھے۔ اب کب تک کرتے تھے؟ جب تک چاند پورا ہو کے ڈھل نہ جائے، یعنی 17 18 6-7 دن ان کا جشن چلتا تھا۔ اب اتنے واضح موقع پر روایت ہے کہ حضرت ابو طالب کی زوجہ یعنی فاطمہ بنت اسد آپ خانہ کعبہ میں طواف فرما رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ طواف فرما رہی تھی کہ آپ کو درد ذیل ہوا، اور تاریخ گواہ ہے آج آپ دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے وہ بہت اونچا ہے، جاگ رہے ہیں آپ، اونچا ہے۔ خانہ کعبہ کا دروازہ کبھی نیچے نہیں رہا، ہمیشہ اوپر نصب کیا گیا۔ جانے کے لیے سیڑھی لگا کے اندر جایا جاتا تھا۔ جب سے کعبہ بنا ہے تب سے اس کی یہی حیت ہے، کم و بیش اسی حالت میں رہا ہے۔ اب ان کو درد ذیل ہوا، ایسی حالت میں بتائیے کوئی خاتون سیڑھی چڑھ کے اندر جا سکتی ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب کعبے کے متولی سے چابی لا کے دروازہ کھول دیا۔ میں کہتا ہوں ایسی حالت میں دروازہ کھول بھی دیتے تو ایسی حالت میں کوئی خاتون کیسے سیڑھی چڑھ کے کعبے کے اندر جائے؟ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، طواف کرتے کرتے آپ کو درد ذیل ہوا، محسوس ہوا کہ اب ولادت کا وقت قریب آ گیا، تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اشارہ کیا کہ یا اللہ میرا پردہ بچا، یا اللہ میرا پردہ بچا، یا اللہ میرا پردہ بچا۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ رکن یمانی کی طرف آپ موجود تھی، رکن یمانی کی طرف کی کعبے کی دیوار شک ہوئی، درار پڑی، کھلی، آپ باوقار اس میں داخل ہوئی، کعبے کی دیوار بند ہوئی، اور مولا کائنات کی ولادت کعبے میں اس طرح واقع ہوئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پیچ لگی ہوئی، آج بھی دیوار میں نشان ہے۔
میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پیچ لگی ہوئی، اسکرو سے ٹائٹ کیا گیا۔ حضرت مولا کائنات کی والدہ ماجدہ اندر گئی کعبے میں، حضرت مولا کائنات پیدا ہوئے۔ عرض کرتا چلوں یہ طاہرکم تطہیرہ والے کون والے ہیں؟ جب حضرت علی کی ولادت میں بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ لا تعلمون شیئا میں پھنسے ہیں، میں عرض کرتا ہوں کہ وہ اس کیٹیگری کے تھے ہی نہیں، وہ اہل علم والی کیٹیگری کے تھے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے والراسخون فی علم، کیا کہتا ہے؟ والراسخون فی علم، کہ جن کو علم پختگی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ جن کے اندر علم ٹھوس دیا گیا ہے، بھر دیا گیا ہے، اس طرح بھر دیا گیا ہے کہ حضرت مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، دھیان سے سنیے گا، حضرت مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں علم و حکمت، علم و دانش، علم و حکمت کا آبشار، علم و حکمت کے آبشار یعنی کہ جھرنے، علم و حکمت کے آبشار میرے وجود کوہ سار سے گرتے ہیں۔ نہیں رہنے دیجیے، آرام سے رہیے، آپ کا سننا ضروری ہے، پریشان نہ ہو، گلے میں گلا بیٹھ جائے کوئی بات نہیں، میں فضائیہ حضرت علی بیان کرنے میں حضرت میثم تمار کو استاد مانتا ہوں۔ فراز دار پہ میثم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں، آواز جاتی ہے چلی جائے، پھٹتی ہے پھٹ جائے، ذکر علی بند نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اپنے استاد حضرت میثم تمار سے سیکھا ہے، انہوں نے فرمایا، انہوں نے پیڑ پہ چڑھ کے اپنی زبان کٹوا کے علی علی کر کے دکھایا۔ میں یہی کہتا ہوں دم نکلتا ہے تو نکل جائے، میں نے میثم تمار سے سیکھا ہے علی علی کرنا بند مت کرو، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں۔ جن کے اندر پختگی کے ساتھ علم انڈیل دیا گیا ہو، جو علم پہ راسخ ہوں، جن کی علم و حکمت پر حکومت چلتی ہو، جن کے آس پاس سے علم کے آفتاب نکلتے ہوں، جن کے دائیں اور بائیں سے علم کی سورج کی شعاعیں پھوٹتی ہوں، جن کے خود ارشاد فرماتے ہوں کہ میرے علم و دانش، علم و حکمت میرے وجود کوہ سار سے گرتے ہیں، اور اعلیٰ سے اعلیٰ فکر، اعلیٰ سے اعلیٰ دماغ رکھنے والا بھی اس کی اونچائی، اس کی چوٹی کو نہیں پہنچتا۔ یعنی حضرت مولا کائنات کو اگر آپ پہاڑ تصور کیجیے، پہاڑ سے جھرنا گرتا ہے تو آپ مولا کائنات وہ پہاڑ ہے علم کا کہ آپ کی چوٹی جہاں سے علم گرتا ہے، بڑے سے بڑا عالم بھی وہاں پہنچ نہیں ہے۔ سمجھے آپ؟ دو پاک پڑھیں۔ حضرت مولا کائنات کعبے میں تشریف لائے 13 رجب کو، کس دن؟ 13 رجب کو۔ 13 رجب کو بولا علی سے خدا کا گھر قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا۔ تو عرض کر رہا تھا میں کہ 13 رجب کو حضرت مولا کائنات کی ولادت ہوئی۔ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہاں پہ ناپاکی غلیظ غلاظت آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ سب جانتے ہیں، غلاظت آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو کسی نے نہیں دیکھا کیسے ہوئی۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ ایک نور کا دھماکہ ہوا اور میں نے دیکھا کہ میرے بغل میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، سجدہ ریز۔ اور آپ حضرت عباس کہتے ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو کوئی غلاظت پیدا نہیں ہوئی۔ وہ نبی جن کی ولادت سے کوئی غلاظت پیدا نہیں ہوئی، اس نبی کے نفس کا نام علی ہے، ان کی ولادت ہوئی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ولادت کے وقت ولادت آئی، برآمد ہوئی تو کعبہ گندہ ہوا، اب کعبہ نجس نہیں ہوا، تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کی ولادت سے کوئی نجاست برآمد نہیں ہوئی۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا یہ ہر طرح کے رزق سے پاک ہیں، یہ طاہرکم تطہیرہ ہیں، یہ ایسے ویسے پاک نہیں ہیں، نہائے ہوئے صابن کی ساتھ اس بنایا پاک ہو گئے نہیں۔ اللہ کے نزدیک اللہ کہتا ہے کہ اس نے پاک کیا ہے، اس کے نزدیک پاکی کا جو معیار ہے، اس کے نزدیک پاکی کا جو پیرامیٹر ہے، وہ جس چیز کو پاکی سمجھتا ہے، اللہ جس طرح چیزوں کو پاک کہتا ہے اس طرح علی کو پاک بنا کے پیدا یہی نہیں سیدہ ہم سب کی شہزادی کونین، خاتون جنت حضرت سیدۃ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی ولادت جب ہوئی تو آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، لیکن حیا کا یہ معاملہ تھا کہ پیدائش کے ساتھ ساتھ ماتھے پر ایک سبز رنگ کا رومال لگا ہوا تھا، پیدا ہوئی ہے دنیا میں آئی ہے تب بھی سر ڈھلا ہوا ہے۔ جو طاہرکم تطہیرہ، آپ کی طہارت اللہ کہتا ہے، اللہ نے ان کو اللہ کا ارادہ یہی ہے۔ میں چاہتا اس آیت کو گفتگو کروں مگر آج سوچا کچھ ہٹ کے بات ہو۔ انہوں نے فرمایا میرے حداد میاں صاحب نے کہ یہاں بہت عالم شخصیت ہیں، یہاں پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، تو میں نے سوچا کچھ پڑھی لکھی لوگوں والی بات ہو جائے۔ آیت تطہیر پہ، مودت پہ خوب گفتگو ہو چکی ہے،
لا تعلمون شیئا پہ بات کی جائے کہ ہر کوئی ایسا ہے جو جاہل پیدا ہوا ہے یا کچھ ہے جو جاہل پیدا نہیں، عالم پیدا ہوئے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں وہی تو معلم ہے. آپ کی حیثیت سے میری عزت ہوئی ہے، میں عالم ہوں. رسول اللہ عالم ہے اپنے نزدیک، ہمارے جیسے عالم مدرسے میں پڑھ کے فارغ ہونے والے عالم نہیں. رسول اللہ کے نزدیک علم حاصل کرنے کا جو معیار ہے، اللہ جس کو عالم کہے، اللہ کے نزدیک جو معیار علم ہے اس طرح سے اتنا علم دیا اپنے محبوب کو اور ان کو مقبول کیا اور فرمایا رسول اللہ نے اسی لیے وہی تو عالم ہم پڑھے پڑھائے. حضرت آپ بیٹھے رہیں، جمع رہیں، میں خود سناؤں گا. آگے بڑھتا ہوں. میں کہتا ہوں سیدہ زہرا کی ولادت ہوئی تب بھی یہی معاملہ تھا، جو طاہرۃ تطہیرہ، کوئی غلازت برآمد نہیں ہوئی. آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ شک ہوئی کہ آج مولود کعبہ کا موقع ہے لیکن آج پنجتن کی ولادت بیان ہوگی. آپ کے گھر کی شک ہوئی، کھولی. حضرت حوا آئی، حضرت مریم آئی، حضرت آسیہ آئی، آ کے کھڑی ہے خدمت میں. کیوں آئی ہے بھائی؟ حضرت آسیہ کیوں آئی ہے؟ حضرت حوا کیوں آئی ہے؟ حضرت مریم کیوں آئی ہے؟ تو سب نے کہا ہم اس لیے آئے ہیں، ہمیں بھی جنت میں جانا ہے. ہماری خاتون جنت آ رہی ہے، ہماری سردار ہماری سردار آ رہی ہے، ہمارے سردار کی آمد ہے، ہماری ملکہ کی آمد ہے، ہماری شہزادی کی آمد ہے. ہم ہاتھ باندھ کے ان کی خدمت میں حاضر ہیں. لا تعلمون شیئا، میں ہٹا نہیں ہوں. آپ سوچئے جو اپنی ولادت کے وقت اتنا اہتمام رکھے، اتنا انصرام رکھے، اتنے اہتمام کے ساتھ پیدا ہو تو اس کو پہلے ان تمام چیزوں کے بارے میں معلوم تو ہوگا نا. ان کو معلوم تو ہوگا. آئیے امام حسین کی ولادت ہوئی، امام حسن کی ولادت ہوئی، سیدہ زہرا نے نماز پڑھی. امام حسین کی ولادت ہوئی، امام حسین رسول اللہ کی گود میں ہیں. آج پنجتن کی بات، آج تک میں نے کبھی مولا کائنات کا ذکر کرتے وقت اس محفل میں 3 لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے مجھ سے پہلے، بلکہ 4 بیٹھے ہیں جنہوں نے مجھ سے پہلے بولتے سنا ہے. مولا کائنات کے ذکر میں گاہے دور دور تک کسی اور کا ذکر نہیں آتا. تبرکاً اہل بیت کا ذکر آ جاتا ہے. میں گواہی دلوا سکتا ہوں. لیکن آج آپ دیکھیے لا تعلمون شیئا میں بات حضرت امام باقر نے کہہ دی نہ لو تو نہ لو کو سنیے. نہ لو کیسے تھے؟ امام حسین پیدا ہوئے گود میں ہے نا بھائی، ابھی نہ اللہ پڑھا، نہ رسول پڑھا، نہ حدیث پڑھی، نہ قرآن پڑھا، گود میں ہے. جھولا نکالا گیا، جھولے میں گئے نہیں، ابھی رسول اللہ کی گود میں ہے. جبریل فطرت کو لے کے آئے، کہا یا رسول اللہ مردود ہو گیا ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے تاکہ یہ پھر سے مقبول ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ اس کی حاضری ہو سکے، اس کے اوپر جو لعنت ہے وہ ہٹ سکے. رسول اللہ نے دعا نہیں کی. امام حسین گود میں ہے، ابھی جھولے میں نہیں گئے، جھولا دور رکھا ہے. امام حسین کہاں ہے؟ بولیے رات ہو گئی حضرت، جاگ جائیے. رات ہو گئی ہے، جاگ جائیے. جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے. جاگ جائیے. معاف کیجیے گا مجھ سے دیر ہوئی ہے. میں عرض کر رہا تھا امام حسین ابھی گود میں ہے، امام حسین جھولے میں نہیں گئے، ابھی جھولا امام حسین کے لیے نکالا گیا ہے. جھولا کس کا ہے؟ بولیے جھولا کس کا ہو گیا؟ امام حسین کا. رسول اللہ نے کہا دعا کی کیا بات ہے؟ اے فطر جاؤ، تمہارا پر جو توڑ دیا گیا ہے، جاؤ اپنے ٹوٹے پر کو لے کر جاؤ میرے حسین کے جھولے میں مس کر دینا، چھلا دینا. فطرس گئے اور آپ نے اپنا ٹوٹا ہوا پر امام حسین کے جھولے میں مس کر دیا، چھلا دیا. اور اتنا کرنا ہی تھا کہ فطرس کو نئے پر آ گئے. فطرس نے پرواز کی اور پرواز کرتے ہوئے کہا کہ یہ پر تو اللہ نے جو مجھے دیے تھے، یہ پر تو امام حسین کے صدقے نہیں، امام حسین کے جھولے کے صدقے میں اللہ نے اس سے بہترین پر تھا. یہ مقصد نہیں ہے. مقصد لا تعلمون شیئا، یہ لوگ ابھی تک پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ پیدا ہوئے تو کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. جب کچھ جانتے نہیں ہیں تو یہ کمال کہاں سے آ گیا بھائی کہ آیا کوئی مریض تو اس کو شفا دے دیا. درود پاک پڑھ لیں. لا تعلمون شیئا. اور اللہ کہتا ہے ذکر. میں واپس آتا ہوں حضرت مولا کائنات کی ولادت پہ. حضرت مولا کائنات کی ولادت کس دن ہوئی؟ بولیے 13 رجب. مولا کائنات 13 رجب کو پیدا ہوئے، لیکن حضرت تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد 16 رجب کو کعبے سے باہر 3 دن آپ کعبے کے اندر رہی ہیں. اب کعبے کے اندر 3 دن کیا ہوا یہ اللہ جانے اور علی جانے. میں عرض کر رہا ہوں کہ فاطمہ بنت اسد نے فرمایا حضرت علی کی جب ولادت ہوئی تو ولادت کے وقت کعبے میں ندا ہوئی. اللہ نے منادی سے ندا دلوائی کہ یہ میرے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس کا نام علی رکھیں.
16 تاریخ کو باہر آئی لے کر ابو جہل دوڑتے ہوئے آیا. ولادت حضرت علی کی ابھی چل رہی ہے, لا تعلمون ختم نہیں ہوا ہے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے, رسول اللہ نماز پڑھتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ قرآن تو آیا نہیں تھا تو کیا پڑھتے تھے؟ قرآن پڑھتے تھے بھائی. ارے کیسے نہیں پڑھیں گے قرآن؟ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے تھے, کیسے نہیں پڑھیں گے؟ جو نبی نہیں ہے ان کے چچا ہیں, خطبہ دے ان کے نکاح کا تو کہیں الحمدللہ رب العالمین. مدارج النبوہ. اچھا آپ لوگ حوالے والے انسان ہیں, سننے والے حوالے بے پناہ دے سکتا ہوں. میرے پیر و مرشد سرکار علیہ پناہ کی در کا سکتا ہے کہ یہ اس کا حوالے دینے کے لیے جانتا ہے. یہ سرکار حضور والی سے بات کا سب ان کا خود کا حوالے دینے کے لیے جانا, لیکن فرما رہے. میں عرض کر رہا تھا کہ سگے در علی, میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھی اور میرا خود کا یہ عقیدہ ہے, جب تک کسی کا علم اس کو مولا کائنات کی در تک نہیں پہنچاتا وہ علم نہیں ہے. اگر ایمان آپ کو مولا کائنات کی در تک, ان کی غلامی تک, محبت تک نہیں لے جاتا تو اپنے ایمان میں ایمان کا تھرمامیٹر لگا کے چیک کریے, پارا بہت نیچے آئے گا. سمجھے آپ؟ اس لیے عرض کر رہا تھا میں کہ مولا کائنات 3 دن کعبے کے اندر رہے. 16 رجب کو آپ باہر آئے. 16 رجب کو کیا ہوا؟ میں عرض کر رہا دو بار پڑھ. 16 رجب کو حضرت علی کعبے سے باہر آئے. ابو جہل دوڑتے ہوئے آیا. کیوں آیا؟ حضرت علی آنکھ نہیں کھول رہے تھے. حضرت علی آنکھ نہیں کھول رہے تھے. یا علی آنکھ کیوں نہیں کھول رہے ہیں؟ یا علی آنکھ کیوں نہیں کھول رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا لگتا ہے نابینا پیدا ہوئے ہیں. لوگوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ اب یہ دیکھ نہیں سکتے, ہو سکتا ہے کہ زندگی میں کبھی آنکھ ہی نہ کھولے. میں عرض کرتا ہوں کہ ابو جہل آیا کہ ان کی آنکھوں میں بتوں کی پیر کا خاک کا سرما لگانے کے لیے. 3 دن کی حضرت علی ہے. کتنے دن کے ہیں بولیے؟ 3 دن کی حضرت علی ہے. 3 دن کے بچے دیکھیں آپ کے گھر میں, اگر کسی کی ولادت ہو تو بچے کو دیکھیے گا 3 دن کا بچہ اپنا ہاتھ نہیں لا پاتا ٹھیک سے. علی ہے, عام بچے نہیں ہے, نور ہے. نور بچے ہو چاہے بڑے ہو, نور ہوتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا نور کی کوئی بڑائی چھپائی نہیں ہوتی. رسول اللہ نے فرمایا انا ولی من نور واحد, میں والی ایک نور سے. رسول اللہ کی نفس ہے. رسول اللہ کی نفس جو ہوتی ہے محکم. میں اب طرح حضرت علی پیدا ہوئے 3 دن کے تھے. کعبے سے باہر آئے. ابو جہل نے دیکھا کہ آنکھ نہیں کھول رہے, دوڑتا ہوا گیا بتوں کی پیر کے ساتھ لے کر آیا سرما لگانے کے لیے, سرما بنا کر آنکھوں میں لگانے کے لیے. اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کسی کے بتوں کے پیر کا سرما یہ اپنی آنکھوں میں نہیں لگائیں گے, کہ یہ علی ہے. ایک دن آئے گا کعبے پہ چڑھ کے بتوں کو توڑ کے میں وہ بھی بیان کروں گا. اور اس پر اپنا طالبانہ علم, میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک سوال بھی رکھوں گا. میں آگے بڑھتا ہوں. ابو جہل آیا خاک لے کر بتوں کی پیر کی خاک لے کر آیا. خاک لے کر آیا تو کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں میں, حضرت مولا کی آنکھوں میں لگانے کی کوشش کی. اس نے حتی الامکان کوشش کی, آنکھ کھول نہیں پایا. 3 دن کی حضرت علی اچھا خاصا ہٹا کٹا ابو جہل ہاتھ سے آنکھ نہیں کھول پا رہا ہے, سرما نہیں لگا پا رہا ہے. حضرت مولا کائنات نے دیکھا کہ یہ ضد چڑھ گیا ہے, ضدی ہو گیا ہے, یہ ہٹ نہیں رہا ہے, بتوں کی پیر کی خاک لگا کے مانے گا. تو حضرت مولا کائنات نے 3 دن کے علی نے اپنا ہاتھ اٹھایا, ابو جہل کے ایک تماشا مارا, گردن ٹیڑھی. بدر میں جب وہ مارا گیا ہے تب تک اس کی گردن ٹیڑھی ہے. اور یہ بات ابو جہل کو بہت خوشی. 3 دن کی حضرت علی ہے بھائی, حضرت علی ہے, حضرت علی ہے, 3 دن کے ہیں, مار دیا, گردن ٹیڑھی ہو گئی. یہ کیا کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں ہے. نور جو چاہے کر لے, نور ہوتا ہے, وہ نور من اللہ ہے. نور من اللہ نہیں ہے. قرآن پڑھ دوں, ارے بھائی قرآن پڑھ دوں. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه. آیت مبارکہ ہے, اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو آیت مبارکہ یہی افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه. کیا اللہ نے اس کا سینہ نہیں کھول دیا اسلام کے لیے؟ کیا اس کا سینہ اللہ نے کھول نہیں دیا اسلام کے لیے؟ اسلام کے لیے یعنی اسلام کے لیے اس کے دل میں اسلام کا علم بھر دیا, اس کا سینہ علم سے بھر دیا. علم سے سینہ جب بھر دیا تو اللہ کہتا ہے تو وہ اللہ اپنے اللہ کی طرف سے نور پر ہے, یعنی نور ہدایت وہ بن گیا ہے, یعنی منصب ہدایت پر وہ فائز ہو گیا ہے. اٹھائیے تفاسیر کی کتاب, جہاں اس کی گناگن تفسیریں ہیں, یعنی ہر وہ شخص جس کا سینہ اللہ کھول دے, کس کے لیے؟
اسلام کے لیے تو اللہ سے وہ تھوڑا بہت نور حاصل کر لیتا ہے. سوچئے کہ جس کو رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اس کا کیا حال ہوگا جس کے سینے پہ رسول اللہ نے اپنا ہاتھ رکھ کے فرمایا اے اللہ اس کے دل کو ثابت قدم کر دے. کہ علی فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد مجھے دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں کبھی شک نہیں ہوا. کہ علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے علم اس طرح دیا جس طرح کبوتر اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے. کبوتر اپنے بچے کو دانا اس طرح کھلاتا ہے کہ جس طرح اٹھاتا ہے نہ اس کو کاٹتا ہے، نہ پیستا ہے، نہ کم کرتا ہے، نہ زیادہ کرتا ہے، جیسا اٹھاتا ہے ویسا ہی دے دیتا ہے. یعنی علم رسالت اللہ کی جانب سے سینہ رسالت میں آیا. جس طرح سینہ رسالت میں علم الہی آیا اسی طرح علم الہی سینہ رسالت سے سینہ ولایت و امامت کو منتقل ہوا. میں اکثر 3 دن کے حضرت علی ایک جھاپڑ مارا گردن ٹیڑھی ہو گئی. بھائی آنکھ نہیں کھول رہے ہیں، لا تعلمون شیئا، اسی طرح رہیے گا، بھولیے گا نہیں. حضرت علی کی بات ہو رہی ہے. کتاب کا نام یاد رکھیے گا جناب الموحدہ، لکھنے والے کا نام سلیمان قندوزی الحنفی، حنفی عالم دین ہے، قندوز کے ہیں. اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں عرب کے جو محدث ہوتے ہیں وہ عجم یعنی غیر عرب کے محدثوں کو کچھ بھاؤ نہیں دیتے تھے. یہ ادھر کا معاملہ تھا. لیکن قاضی سلیمان قندوزی حنفی کہاں کے پیدائش ہے؟ یہ کہاں پیدا ہوئے؟ قندوز میں. قندوز کہاں ہے؟ افغانستان میں. افغانستان میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ قسطنطنیہ کے چیف جسٹس تھے، حنفی مسلک کے چیف جسٹس تھے، قاضی القضات تھے. یہ کتاب لکھتے ہیں ینابع المودہ، ہندوستان سے مت خریدیے گا، یہاں 535 پڑھنے میں ایک جلد میں. اصل کتاب 4 جلد میں عربی میں، فارسی کے ساتھ تخریج کے ساتھ وہی کتاب 6 جلد میں ہے. اس فقیر کے پاس ہے، ابھی ایران میں رکھی. میں گیا تھا وہاں زیارت پہ. آپ لوگ بھی زیارت پہ جایا کیجیے، وہاں سے فیض حاصل کیجیے. میں زیارت پہ گیا تھا، میں وہاں سے لے لیا. میں ابھی وہیں ہے، دوبارہ جاؤں گا تو لے لوں. قاضی سلیمان قندوزی حنفی اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں علی کو رسول اللہ کی گود میں لایا گیا. علی کی آنکھ بند ہے، رسول اللہ کی گود میں آئے، آنکھ کھول دی. بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ کا ولی یا تو اللہ کو دیکھے یا رسول اللہ کو دیکھے. 3 دن اسی لیے آنکھ بند تھی. رسول اللہ کی گود میں آئے، آنکھ کھل گئی. رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک نکالی، مولائے کائنات کے دہن میں ڈالی. حضرت مولائے کائنات نے زبان مبارک چوسنا شروع کیا. لا تعلمون شیئا، لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. لیکن کچھ لوگ ہیں، اہل ذکر ہیں. کون ہیں؟ آگے بڑھیے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، وقت ہو چکا ہے لیکن ابھی تھوڑا وقت لگے گا معذرت. وجہہ الکریم زبان چوستے ہیں، زبان کو نکالا، زبان چوس لیا، زبان کو نکالا، منہ کو کھولا. رسول اللہ نے زبان باہر کی، فرمایا علی کچھ سناؤ. رسول اللہ، یا رسول اللہ گستاخی معاف، یہ 3 دن کا بچہ ہے، یہ کیا سنائے گا بھائی؟ پھر آپ ان کا خبردار، یہ عام آدمی نہیں ہے، رسول اللہ ہے، یہ اللہ کے نبی ہے، یہ وہ جانتے ہیں جو تم سوچ بھی نہیں سکتے. علی کچھ سناؤ، علی کچھ سناؤ، علی کچھ سناؤ. تو حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جو لوگ علی کا ایمان دیکھ ڈھونڈتے ہیں 10 سال کی عمر میں، سنیں ابھی علی 3 دن کی ہے، گود میں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ. ارے جس کی ٹھوکروں کے صدقے میں آپ مومن بنے ہیں، جن کی محبت کے سرٹیفکیٹ لے کر آپ مومن بنے ہیں، کیا وہ ایمان لائے ہوں گے یا ایمان پیدا ہوئے ہوں گے؟ آگے سناتا ہوں. میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ، کہتے ہیں علی کو سناؤ. علی کہتے ہیں کہ توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں. اے علی، توریت نازل ہوئی کسی اور کے اوپر، زبور نازل ہوئی کسی اور کے اوپر، انجیل نازل ہوئی کسی اور کے اوپر. آپ تو اس وقت موجود بھی نہیں تھے، آپ تو ابھی آ رہے ہیں، ابھی تو قرآن بھی نہیں آیا، آپ کیسے سنائیں گے؟ کہا خاموش، تم میرے راز کو نہیں جانتے. جو اس وقت موجود تھا، یعنی جس کا نام سلمان فارسی ہے، جو مجوسیوں کا بھی عالم تھا، جو کہ عیسائیوں کا بھی عالم تھا، جو کہ یہودیوں کا بھی عالم تھا، وہ میرے راز سے آشنا نہ ہو سکا. وہ میرے بارے میں کتابوں میں پڑھتا رہا اور اس کو سمجھ میں نہ آیا. جب وہ میری خدمت میں آیا، میرے در پہ جھاڑو لگائی، میری خدمت کی، تب اس کو سمجھ میں آیا کہ اللہ نے زبور میں جو داؤد علیہ السلام سے کہا پر وہی نازل کی، جس کو آپ سنتے ہیں اور ترانہ سمجھتے ہیں، دھن سمجھتے ہیں، دراصل وہ دھن نہیں ہے، زبور کی آیت ہے، یا لالے یا لالے یا لالی. یہ حضرت علی کی شان میں توریت میں آیت اتری ہے. سبحان اللہ.
جاگ رہے ہیں آپ؟ میں ابھی ختم نہیں کرنے والا ہوں، بس تھوڑی دیر رہو۔ زبور سناؤں، توریت سناؤں، انجیل سناؤں، رسول اللہ نے فرمایا علی قرآن سناؤں۔ سبحان اللہ۔ تو بھائی قرآن کیوں کہا سنانے کے لیے؟ اگر زبور سناتے تو کہتے ہو سکتا ہے اللہ نے ماں کے پیٹ میں سکھا دیا ہو۔ قرآن سناؤ کہ آنے والے لوگ جو بہت زیادہ عقل لگائیں گے ان کو معلوم ہو جانا چاہیے قرآن آئی نہیں ہے، علی قرآن سنا رہا ہے۔ کہا رسول اللہ نے قرآن سناؤ تو حضرت مولا کائنات نے سورہ مومنون کی 18 آیتیں شروع سے لے کے آخری تک پڑھ کر سنائی۔ اچھا سورہ مومنون کیوں پڑھ کر سنائی؟ امیر المومنین ہے، یہ سورہ مومنون نہیں سنائیں گے تو کون سنائے گا؟ حضرت عباس کہتے ہیں کہ علی کے بارے میں قرآن میں 300 آیتیں نازل ہوئی اور جہاں جہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، کیا آیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اے ایمان والو، اس کے مخاطب اول، اس کے امام، اس آیت میں پیشوا یعنی اللہ یا ایھا الذین آمنوا میں جس سے خطاب کر رہا ہے، آمنوا سے جس سے جو مراد ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ آج کے بعد قرآن پڑھیے گا، جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آئے گا تو علی کو سلام کریے گا، علی آپ کی عظمت کو سلام کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو قرآن میں بلند کیا۔ ذرا سوچئے کہ جن کا دل، جن کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا گیا ہے، تو آپ کا اور ہر عالم کا دل اور سینہ، امام بخاری ہو، امام ابو حنیفہ ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، کوئی بھی عالم ہو، غوث پاک ہو، حضور والی سے پاک ہو، ان سب کا سینہ اسلام کے لیے کھولا گیا۔ یہ سب کے سب نور پر ہیں، یعنی نور ہدایت پر ہیں، یعنی منصب ہدایت پر ہیں۔ منصب ہدایت پر یہ آئے کیسے؟ یہ منصب ہدایت سے فائز کیسے ہو گئے؟ راستہ چلنے کے لیے راہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں کر رہا تھا کہ علی 3 دن کے ہیں، قرآن پڑھ کے سنایا، 3 دن کے۔ پتہ چلا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے اسپیشل VIP پروٹوکول ہوتا ہے، انتظام ہوتا ہے، اللہ ان کو استثناء رکھتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ یعنی علی کی محبت اللہ کی محبت ہے اور علی کا بغض اللہ کا بغض ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی۔ آپ لوگوں نے بہت حضرت علی کے فضائل سنے ہوں گے کہ علی کی یہ فضیلت ہے، علی کی وہ فضیلت ہے۔ میں عرض کرتا چلوں حضرت علی کا مقام، ان کا حق اس امت پر، رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی کا حق اس امت پر اس طرح ہے کہ جس طرح ایک باپ کا اپنے بیٹے کے اوپر ہوتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں رسول اللہ نے فرمایا علی کا مرتبہ میرے نزدیک ایسا ہے جیسا میرا مرتبہ میرے سر کے نزدیک ہے۔ مزید ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ علی کا مرتبہ میرے نزدیک وہی ہے جو میرا مرتبہ میرے اللہ کے نزدیک۔ علی اور نبی میں فرق ہے امامت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، ایک ہی نور سے ہیں، 2 نور نہیں کہا، ایک نور سے ہیں۔ ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے، رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ اور علی ایک نور ہیں، 2 نہیں ہیں، ایک نور ہے، ابھی 2 ذات نہیں بنی۔ حضور فرماتے ہیں وہ نور آدم میں ڈالا گیا، وہ نور آدم سے منتقل ہوتے ہوتے حضرت ابراہیم حضرت نوح میں آیا، حضرت نوح میں جب آیا تو حضور فرماتے ہیں جب ہم حضرت نوح میں منتقل ہوئے تب بھی میرے اور علی کے درمیان کوئی پردہ نہ تھا۔ میں مزید اس حدیث پہ گفتگو کر سکتا ہوں لیکن آگے بڑھتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ علی کا دل میرا دل ہے، قلب کا قلب یا علی، قلب کا قلبی، روح کا روحی، جسم کا جسمی، شعر کا شاعری، جسم کا جسمی، جلد کا جلدی۔ علی تمہاری کھال میری کھال ہے، علی تمہاری روح میری روح ہے، علی تمہارا دل میرا دل ہے، علی تمہارا خون میرا خون ہے، علی تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، علی تمہارا دل میرا دل ہے، علی تمہاری بال میری بال ہے۔ یا علی انت نفسی، اے علی تم میری نفس ہو۔ یہ رسول اللہ نے تنہا نہیں کہا، قرآن نے ارشاد فرمایا انفسنا وانفسکم۔ اس آیت اس نفس قطعی کے کی تفسیر اٹھا کر دیکھیے، یہ آیت حضرت مولا کائنات کے اوپر صادر ہوئی، اس کے مزاج حضرت مولا کائنات۔ نفس کون ہے؟ رسول اللہ کی نفس پیغمبر، میں کہتا ہوں نا کہ نفس پیغمبر علی ہے۔ اور اپنے 2 نقطے بیان کر کے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں
آپ کی گاؤں دیہات اور کریا میں پروگرام جلدی شروع ہو جاتا ہے اور جلدی سمیٹ دیا جاتا ہے، تو ہم سے خطا ہوئی، ہماری غلطی ہے کہ شہر وغیرہ میں پروگرام 10-11 بجے شروع ہوتے ہیں، مقرر کو مائک 1 بجے ملتا ہے۔ اب میں یہاں دیر سے آیا، میں دیکھ رہا ہوں یہاں موضوع تھوڑا بکھر چکا ہے، میں اپنی بات کو بہت ساری گفتگو ہے کرنے کی، لیکن 2 بات عرض کرتا چلوں۔ میں نے خطبے میں کہا، میں نے خطبہ پڑھا تو خطبے میں پڑھا الحمدللہ الذی جعل الانسان استاد الملائک۔ میں توجہ چاہوں گا، توجہ آگے رہے، میرے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، قمبر کا مولا، علی، بوسر کا مولا، علی علی، ایسے لگائیے گا۔ چلیے پھر سے، قمبر کا مولا، علی علی، بوسر کا مولا، علی علی، زہرا کا شوہر، علی علی، داماد پیغمبر، علی علی، داماد پیغمبر، علی علی، داماد پیغمبر، علی علی، نفس رسول۔ علی علی، جی جاگ رہے ہیں، دیکھنا تھا مجھے، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تمام تعریف الحمدللہ الذی جعل الانسان استاد الملائک، تعریف ہے، تمام تعریف اس رب کی ہے، تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے انسان کو ملائک کا استاد بنایا۔ یہ کون سی بات ہے؟ اللہ نے استاد بنایا انسان کو، تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے استاد بنایا انسان کو ملائک کا، فرشتوں کا استاد بنایا۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی میں نے کہاں سے پڑھ دیا؟ آئیے اس کی بارگاہ میں چلتے ہیں جس کی بارگاہ میں عقل سلیم رکھنے والوں نے نور ولایت حاصل کیا، اور شک و شبہ کا علم رکھنے والوں نے اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہوئے ان پہ کفر کے فتوے لگائے۔ بہت سارے اولیاء نے بھی ان کے اوپر اور صوفیاء نے بھی ان کو نہیں سمجھ پائے۔ میری مراد اس ذات پاک سے ہے جس کو ہم ابن عربی کہتے ہیں۔ ابن عربی کون تھے؟ محی الدین ابن عربی کوئی ایسی ویسی شخصیت نہیں تھے، غوث پاک کے روحانی فرزند ہیں۔ ان کے والد جناب عربی غوث پاک کے پاس گئے، فرمایا مجھے کوئی اولاد نہیں ہوتی، آپ دعا فرما دیجئے۔ غوث پاک نے فرمایا اے عربی آؤ میری پیٹھ سے اپنی پیٹھ لگا لو۔ تو غوث پاک کی پیٹھ سے محی الدین ابن عربی کے والد نے اپنی پیٹھ لگائی۔ غوث پاک فرزند زہرا عطائے رسول نائب علی فرماتے ہیں جاؤ میں نے تمہیں اپنی ایک اولاد، ایک فرزند عطا کی، اس کا نام میرے نام پر رکھنا۔ لہذا سال بھر میں ان کے گھر میں محی الدین ابن عربی کی ولادت، بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ان کی ولادت پہ ان کا نام غوث پاک کے لقب مبارک محی الدین پر ان کا نام محی الدین رکھا جاتا ہے۔ لے کے غوث پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں، غوث الثقلین اللہ کے محبوب نائب نبی جانشین علی زہرا کے لاڈلے ان پر توجہ فرماتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور ایک توجہ خاص میں ان کا بیڑا پار کر دیتے ہیں۔ وہ بچہ جو بڑا ہوتا ہے وہ علم کا سمندر بنتا جاتا ہے۔ نہیں، علم کا سمندر نہیں، سمندر ہو ضروری نہیں کہ ہر کوئی اس سے پانی پیے، علم کے آفتاب بنتے ہیں، معرفت کے آفتاب بنتے ہیں، اور اس طرح چمکتے ہیں کہ ہر غنی نے ان سے علم اور فیض ہے۔ ابن عربی اپنی کتاب خصوص الحکم میں اس خطبے کو نقل کرتے ہیں، خود انہوں نے یہ خطبہ لکھا ہے، اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ کون سی بات ہوئی الحمدللہ الذی جعل الانسان استاد الملائک، یہ کیا بات ہوئی؟ تو آپ کو سنائے، لیکن خصوص الحکم کی تفاسیر معاف کیجیے تشریح جو شرح لکھی گئی ہے ان میں سے ایک شرح جو سب سے زیادہ مشہور ہے جن کا نام تزکیہ ہے اور دیگر میں بھی ہے، تو شرح میں خصوص الحکم کی شرح میں آتا ہے کہ یہاں اللہ کی جو تعریف کی جا رہی ہے انسان کی وجہ سے کہ اس نے انسان کو ملائکہ کا استاد بنایا ہے، تو یہاں انسان سے مراد علی ہے، ملائکہ سے مراد یہاں پر جبرائیل ہے۔ اب یہ کون سی بات ہوئی؟ تو آگے شرح میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب اللہ نے خلق کیا تو جبرائیل علیہ السلام ابھی خلق ہوئے ہیں، ابھی پیدا ہوئے ہیں، ابھی بنے ہیں، وہ کچھ نہیں جانتے، لا تعلمون۔ میں موضوع سے نہیں ہٹا ہوں، جبرائیل تمام فرشتوں میں جو رسول کا درجہ رکھتے ہیں وہ لا تعلمون کی کیٹیگری میں ہے، ان کو استاد کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ کیسے ضرورت پڑ رہی؟ جبرائیل کو اللہ نے پیدا کیا، جبرائیل کو اللہ نے خلق کیا، اللہ نے جبرائیل سے کہا یا جبرائیل
من انت و من انا، اے جبریل تم کون ہو، میں کون ہوں؟ جبریل پریشان ہے کہ میں خود نہیں جانتا کہ میں کون ہوں اور تو کون ہے، میں کیا جواب دوں؟ اللہ کی ہیبت بھی غالب ہے، لرزہ بھی طاری ہے، پریشان حال ہے۔ ایسے میں سب کے مولا، مدد کرنے والے آقا، مولائے کائنات، مشکل کشا اپنی روح پاک کے ساتھ جلوہ افروز ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں یا جبریل، یا جبریل قل قل کہہ دو، یا جبریل قل انت رب الجلیل وانا عبد الذلیل، اے جبریل کہہ دو کہ تو اے میرے رب، تو رب جلیل القدر ہے اور میں تیرا ذلیل بندہ ہوں۔ جبریل کو جو سب سے پہلا سبق سکھایا وہ علی نے سکھایا۔ اب بتائیے علی دنیا میں آئے نہیں ہیں، علی کی روح نے کس کی مدد کی؟ جبریل کی مدد کی۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے محبوب کی مدد کی، اپنے محبوب کی مدد کی جبریل کے ذریعے صالح المومنین کی مدد کی۔ تو جبریل کے ذریعے تو رسول اللہ کی مدد ہوئی۔ یہ صالح المومنین کون ہیں؟ تفسیروں میں آیا ہے، اٹھائیے کوئی سی بھی تفسیر اٹھائیے، تفسیروں میں آیا ہے صالح المومنین سے مراد مولائے کائنات ہے۔ اور یہی نہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں المستدرک امام حاکم نیشاپوری، ان کا نام حاکم نہیں ہے، ان کا درجہ حدیث میں جو مقام ہے، فن حدیث میں جو مقام ہے وہ حاکم ہے۔ حافظ ہوتے ہیں، محدث ہوتے ہیں، ان کے اوپر حاکم۔ حاکم اسے کہتے ہیں جسے 4 لاکھ حدیث سند کے ساتھ یاد ہو۔ 4 لاکھ، جہاں مدرسے میں لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں خود شیخ الحدیث بن جاتے ہیں، 10 حدیث بات سند سنا نہیں سکتے۔ شرح کرنے کا مقام ہے۔ امام حاکم مستدرک میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے معراج کی شب علی کے بارے میں 3 بات کہی گئی ہے۔ پہلی بات کہ وہ امیر المومنین ہیں، دوسری بات کہ وہ صالح المومنین ہیں۔ حدیث ہی تفسیر قرآن کرے گی، اللہ کسی کو صالح المومنین کہہ رہا ہے، یہاں رسول اللہ کہہ رہے ہیں علی صالح المومنین۔ دوسرا لقب سنیے، خیر البریہ آیا ہے۔ خیر، تیسری بات میں امیر المومنین، صالح المومنین، قائد و غر المحجلین، یعنی قیامت کے دن چمکدار پیشانی والوں کے جو سردار ہوں گے وہ علی ہوں گے۔ جی میں یہاں پہ آیا، اس سے پہلے کیا بیان کر رہا تھا؟ صالح المومنین سے میں پہلے کہاں تھا؟ لا تعلم۔ اس سے پہلے کہاں تھا؟ مزے لے رہے ہیں آپ مگر یاد نہیں کیا۔ میں عرض کر رہا تھا لا تعلمون شیئا، نہیں جانتے تھے۔ جبریل نہیں جاننے والوں میں سے ہے، علی جاننے والوں میں سے ہے۔ علی نے آ کے بتایا، کہہ دو جبریل کہ تو رب جلیل القدر ہے، میں بندہ ذلیل ہوں۔ جبریل کو پہلا سبق جس نے سکھایا اس کا نام علی ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں جبریل کا ٹیچر علی ہے۔ جبریل کا ٹیچر علی علی۔ میں چند بات کہہ کر اپنے معاملات کو، اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ خطبے میں ہی میں نے حضرت عباس کا ایک خطبہ پڑھا تھا کہ حضرت عباس فرماتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا۔ امام حسین کربلا جا رہے ہیں، مکہ میں 3 مہینہ رہ کر، کسی نے امام حسین کو نہیں سمجھا، نہیں مدد کی۔ امام حسین نے کہا عباس خطبہ دو، کعبے پہ چڑھ گئے، خطبہ دیا۔ خطبے میں کہتے ہیں، حضرت عربی جاننے والے ذرا غور کریں، کہتے ہیں الحمدللہ، حضرت عباس کہتے ہیں الحمدللہ الذی، کعبے کی چھت پر ہیں، کعبے کے اوپر ہیں، عباس ابن علی کہہ رہے ہیں۔ ادب بھی سیکھیے گا کہ سادات کا ادب کیسے کرتے ہیں۔ حضرت عباس بھی علی کی اولاد ہیں، امام حسین بھی علی کی اولاد ہیں، لیکن ادب دیکھیے، زہرا کا خون کیسا ہوتا ہے، اس کا ادب کیسا کرنا چاہیے، حضرت عباس سے سیکھیے۔ آئیے حضرت عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا، کعبے کی طرف اشارہ کر کے کہا شرف ھذا بقدوم ابی ہے۔ اللہ نے اس گھر کو، اللہ نے اسے، الحمدللہ الذی، تعریف اللہ کی ہے، تمام تعریف اللہ کی ہے، الذی جس نے شرفا، شرف بخشا، عزت بخشی، مشرف کیا، فضیلت کے لائق بنایا، شاندار بنایا۔ کیسے؟ اسے کعبے کو بے قدوم ابی ہے۔ امام حسین ادھر کھڑے تھے، امام حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کے والد کے قدم سے اللہ نے اس کعبے کو مشرف کیا ہے، عزت بخشی ہے۔ علی کعبے میں آئے، علی کی نہ کوئی شان بڑھی نہ گھٹی، قسمت کعبے کی کھل گئی کہ علی اس میں آئے، اس کی عزت بڑھ گئی کہ اب قیامت تک کعبہ علی کی ذات سے منسوب۔
الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ، یعنی ان کے بابا کے قدموں کے ذریعے اللہ نے، یعنی ان کے بابا میرے نہیں، علی، اے عباس کس کے بیٹے ہو؟ علی کے، نہیں، ابھی جب بات حسین کی ہو رہی ہے تو میں اپنے آپ کو علی کا بیٹا نہیں کہوں گا۔ ادب سکھایا، سادات کا ادب کر کے دکھایا۔ ان کے بابا کعبے میں پیدا ہوئے، کعبے کی قسمت کھل گئی، اللہ نے کعبے کی قسمت، سنیے بات کیا کہہ رہے ہیں، اللہ نے کعبے کی قسمت علی کو اس میں پیدا کر کے کھول دی۔ ابھی ہے آگے کہتے ہیں من کانا ام سے بیتن اصبح قبلہ، جو اس سے پہلے، میں عرض کر رہا ہوں دو دفعہ پڑھیں بس میں 10 منٹ کے اندر آپ لوگوں نے فضائل پہ حدیثیں سنی ہیں، حضرت علی کی دشمنی کتنی خطرناک ہے اس پہ بھی روایت سے سنی ہے، اور اس کے بعد بات پڑھیں گے، ہم لوگ صلاۃ السلام پڑھ کے محفل تمام کریں گے۔ توجہ ادھر رہے، میں عرض کر رہا تھا حضرت ابو طالب کے پوتے حضرت عباس ابن علی ابن ابی طالب، جی تشریف رکھیں، بیٹھ۔ علی کا ذکر ہے ہم سن رہے ہیں، علی کا ذکر ہے ہم سن رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں ہم سن رہے ہیں، کسیرا میسر نعیش السعادت، ارے بہت اچھا شعر ہے، میں کہتا ہوں سب نہیں لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو یہ خوش نصیبی آئی، حصے میں ہی نہیں آئی کہ وہ کعبے میں پیدا ہو، یعنی کعبے میں پیدا ہونا اگر خوش نصیبی ہے تو علی کی فضیلت بڑھی۔ رسول اللہ، ارے سنیے بھائی، رسول اللہ کعبے کو دیکھ کے کہتے ہیں اے کعبہ، کیا کہتے ہیں؟ اے کعبہ تو بہت عظمت والا ہے، میرے ساتھ تو بہت عظمت والا ہے، شاندار ہے، تیرا یہ مقام ہے، تو بیت اللہ ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، ترمذی کی روایت میں پڑھ رہا ہوں، تو ایسا ہے، تیری بہت عظمت ہے، فضیلت ہے، شان ہے، مرتبہ ہے، شرف ہے، مگر اے کعبہ سن، تو اتنی شان والا ضرور ہے لیکن ایک مومن کا دل تجھ سے زیادہ فضیلت کا حقدار ہے۔ یہ شعر صحیح نہیں ہے، حضرت علی کے شایع نشان نہیں ہے۔ کثیر میسر نشد سعادت، یہ سب پہلے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عباس نے مجھے عقیدہ دے دیا کہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بیتی، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ، من کان عام سے بیتن اصبح قبلۃ، یعنی جو اس سے پہلے علی کی ولادت سے پہلے، علی کی کعبے میں آنے سے پہلے، علی کی ولادت، علی نے کعبے کی قسمت کھولی، اس سے پہلے علی نے کعبے کی قسمت کھولی، اللہ نے کعبے کی قسمت علی کے ذریعے جب کھولی، اس سے پہلے یہ کعبہ کیا تھا؟ من کانا ام سے بیتن، یہ صرف ایک گھر تھا، اینٹے کا، مٹی کا گھر تھا۔ من کانا جو تھا، ام سے بیتن جو ایک گھر تھا، اصبح قبلۃ کہ وہ آئے، ایک اس گھر میں آئے، علی آئے، ان کے آنے سے اللہ نے اس گھر کو کعبہ بنا دیا۔ علی کعبے میں پیدا ہوئے، علی کی شان نہیں بڑھی، کعبے کی عزت بڑھ گئی۔ علی کعبے میں پیدا ہوئے، ان کے قدم، ان کے ظہور پر نور سے کعبہ منور ہوا۔ بھائی کعبے میں علی آئے، جو نہیں آئے تو اس سے پہلے کعبہ کیا تھا؟ ایک گھر تھا۔ حضرت عباس کہہ رہے ہیں، علمبردار کہہ رہے ہیں، شہید کربلا کہہ رہے ہیں، علمدار کہہ رہے ہیں۔ یہ علمدار کون ہیں؟ یہ کس کے علمدار ہیں؟ یہ نواسۂ رسول امام حسین کے علمدار ہیں۔ ان کے ہاتھ میں کس کا علم ہے؟ ان کے ہاتھ میں امام حسین کا علم ہے۔ امام حسین کے پاس وہ علم کہاں سے ہے؟ امام حسین کے پاس وہ علم رسول مولا علی سے آیا۔ مولا علی کو وہ علم کس نے دیا؟ کل میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جو رسول سے محبت کرتا ہے اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ وہ قرار ہے، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہے، چڑھ چڑھ کے مارنے والا ہے، غیر قرار ہے، میدان چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے، میدان فتح کر کے آتا ہے۔ کل اس کے ہاتھ میں علم دوں گا کہ جس کے ہاتھ سے اللہ نے خیبر فتح کیا۔ خیبر بیان کریں گے، لیکن کیا بیان کر رہے تھے؟ ان کے قدموں سے کعبے کی عزت بڑھی۔ حضرت علی گئے، بس اب بات ختم ہو رہی ہے۔ حضرت علی بڑھے اور آگے بڑھے، کہا علی جاؤ، دلدل پہ سوار کیا، علی جاؤ، علی جا رہے ہیں، کہا فتح کر کے آنا۔ علی کہہ رہے ہیں کہ میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا، فتح کرنے کی نیت سے گیا۔ 39 دن 39 ڈیز مولا علی کے حملہ کرنے سے پہلے حملہ ہو رہا تھا۔ خیبر آپ سن چکے ہیں،
تقریر دکھانے کو کہا تھا، ارادہ نہیں تھا، لیکن آج تقریر تھوڑی سی دکھا جاتا ہوں، کچھ ایک بات دوسری ہے بیان کر جاتا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت حیدر کرار مولائے کائنات گھوڑے پہ سوار ہوئے، دلدل پہ سوار ہوئے۔ دلدل کوئی گھوڑا نہیں ہے، دلدل خچر ہے۔ شاہ مصر نے، جس کا نام مفوکس تھا، اس نے وہ دلدل حضرت علی، حضرت رسول اکرم کو تحفے میں دیا، وہ رسول اللہ نے حضرت علی کو دیا۔ ایک گدھا بھی دیا تھا سفید رنگ کا، جس کا نام یاقور ہے، وہ بھی حضرت علی کا، حضرت رسول اللہ اکرم کا گدھا تھا، اس کا نام یاقور ہے۔ اپنے بچوں کے نام، لڑکوں کے نام یاقور رکھیے، رسول اللہ کے گدھے کے نام پر۔ کم سے کم رسول اللہ کے گدھے سے نسبت ہو جائے گی تو رسول اللہ سے کوئی تو نسبت جڑے گی ہماری۔ میں عرض کر رہا تھا، حضرت علی بڑھے، حملہ کرنے کے لیے آئے، 39 دن ہو چکا تھا۔ نجومی یہ کہہ چکا تھا کہ مسلمانوں کا تارا گردش میں ہے، آسمان دیکھ چکا تھا یہودی، تارا گردش میں ہے، اور ہمارا جو طائر نصر ہے، یعنی ہماری قسمت کا جو تارا ہے، ہماری قسمت کا جو تارا ہے، وہ ابھی پرواز کر چکا ہے، اپنے گھر سے نکل چکا ہے، خطرہ ٹل گیا ہے۔ اب 2000 سال تک ہم کو کوئی ہرا نہیں سکتا، ہمیں فنا نہیں کر سکتا۔ وہ نہیں جانتے تھے مقابلے میں علی آ رہے ہیں، وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ آ رہے ہیں جن کے بارے میں حضرت میاں فرما رہے تھے کہ مجھ سے پوچھو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ وہ آ رہے ہیں۔ حضرت علی آئے، نجومی بالا خانے کی چھت پر، بالا خانے کی کھڑکی پہ بیٹھا تھا، جھروکے پہ بیٹھا تھا۔ اس نے علی کو آتے دیکھا، اس کے پیشانی میں بل کھائے کہ یہ کون آ رہا ہے، اس کے آنے سے مجھے کیوں گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اس نے گھڑی لگانی شروع کی، اس نے تارے دیکھنے شروع کیے، زائچہ دیکھنا شروع کیا۔ وہ اتنا کر ہی رہا تھا کہ حضرت مولا کائنات نے علم اٹھایا، اٹھا کر گاڑ دیا پتھر پہ۔ پتھر پہ جیسے ہی گاڑا، جو اس کا ستارہ نکل کے گیا تھا وہ واپس اپنے گھر میں آ گیا۔ پتھر کا ستارے سے کیا تعلق ہے؟ بالکل تعلق ہے، زمین کے ہر ذرے کا آسمان کے ہر ستارے سے تعلق ہے۔ جب پیڑ سے کوئی پتا گرتا ہے، آسمان میں ایک ستارہ ٹوٹتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے سمندر میں موج کیسے آتی ہے؟ چاند کی حرکت کی وجہ سے آتی ہے۔ تو زمین اور آسمان کا تعلق بہت مضبوط ہے۔ تو مولا کائنات نے یہ کر کے دکھایا کہ تمہارا جو ستارہ نکل کے گیا تھا، اس کی جان اس پتھر میں ہے، ابھی اس کی جان میں لیتا ہوں۔ پتھر پہ علم دین کا گاڑا جس نے، للکار کے مذہب کو پچھاڑا جس نے، جیسے ہی پتھر پہ علم گاڑا، کودا نیچے، کہا بھاگو آفت آئی۔ اتنے میں مرحب آیا، انتر آیا، مرحب آیا۔ مرحب جب آیا، انتر آیا، مارا گیا۔ مرحب کا معاملہ جب آیا، تقریر دیکھی، علی جو ہے دبلے، ٹانگیں پتلی ہیں، پیٹ نکلا ہے، علی ایسے ہیں۔ یا رسول اللہ، ارے میں کیا کہوں، امت کا یہ حال ہے، جس کا بچہ قمر بنی ہاشم، اس کا باپ کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جس کے چچا حمزہ، سنیے حضرت حمزہ کی کد کاٹھی کیسی تھی۔ حضرت حمزہ کی کد کاٹھی ایسی تھی، پنڈلی پتھر کی طرح ٹائٹ۔ جس طرح آپ کسی باڈی بلڈر کو دیکھتے ہیں، کیا کوئی باڈی بلڈر ہوگا، کندھے اتنے چوڑے کہ ہاتھ کوئی رکھے تو ہاتھ رکھنے کی، دوسرے ہاتھ رکھنے کی جگہ باقی رہے، سینہ اتنا کشادہ کہ کھڑے ہو جائیں تو لہیم شہیم آدمی پیچھے چھپ جاتا ہو، وہ حمزہ، وہ بنو ہاشم۔ اس کے باوجود بھی وہ قمر بنو ہاشم نہیں ہوئے۔ وہ عباس کے بابا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ علی ایسے تھے، ان کا قد چھوٹا تھا، جن کا بیٹا عباس گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا تو عباس کا جو پیر تھا وہ زمین میں چھلتا تھا۔ ان کے باپ علی کا قد ناٹا تھا۔ عقل سے سوچیے، استعمال کیجیے، یہ سب بچیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مرحب کے پاس گئے حضرت علی، مرحب آیا، مرحب نے کہا حملہ کرو، کہا نہیں تم حملہ کرو، کہا تم حملہ کرو، نہیں تم حملہ کرو۔ حضرت مولا کائنات نے کہا سنو، ہم حملہ کریں گے تو تم دوبارہ حملہ کرنے کے لائق نہیں رہ جاؤ گے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ علی نے موقع نہیں دیا، اس لیے تم مجھ پر حملہ کرو۔ تو مرحب نے کہا تم نہیں جانتے، انا الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام مرحب رکھا۔ حضرت مولا کائنات نے یہ سنا تو فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا۔ یہ سن کے وہ ڈر گیا، کیونکہ اس کی ماں نے کہا تھا حیدر نام کا کوئی آئے تو نہ لڑتا۔ اب میدان میں آ گیا، چھوڑ نہیں سکتا، تو اس نے حضرت مولا کائنات پر حملہ کیا۔ مرحب کا جو قد تھا وہ 7 فیٹ کا تھا۔ کتنے فٹ کا تھا؟ 7۔ کتنے فٹ کا تھا؟ 7 فٹ کا تھا۔ اس کے اوپر اس نے پتھر رکھا تھا، اس کے اوپر اس نے ایک خود رکھا ٹوپی جو جنگوں میں پہنی جاتی ہے، اور اس کو پہن کر جنگ لڑنے آیا۔
7-8 फीट का तो वो खुद है, उसके ऊपर 1-1.5 फीट की उसने टोपी और पत्थर बांध लिया। अब मरहब की हाइट कितनी हुई, जरा बताइए कितनी हुई, बोलिए। कम से कम 9 फीट हुई। 9 फीट के मरहब के सामने छोटे से हजरत अली जा रहे हैं। और हजरत अली के वार करने का तरीका कैसा था मालूम है आपको? हजरत अली 3 तरीके से मारते थे, या तो ऐसे मारते थे, या तो ऐसे मारते थे, या तो ऐसे मारते थे। जिस तरह भी मारते थे 2 टुकड़ा बराबर बदन में कटता था। अली की तलवार ने भी इंसाफ किया है। मैं अर्ज कर रहा था कि 2 टुकड़े हो जाते थे। तो हजरत मौलाए कायनात ने न जाने क्यों, शायद हमारे और आपके लिए सीखने और सिखाने के लिए, हो सकता है ऐसे या ऐसे न मार के ऐसे मारा। और ऐसे मारने के लिए अगर कोई शख्स इतना लंबा हो, देखिए तकरीर, कोई शख्स इतना लंबा हो और दूसरा शख्स इतना लंबा हो, तो ये शख्स कभी इस शख्स के सर पे हमला नहीं कर सकता है। हजरत मौलाए कायनात ने मरहब की वार को अपनी ढाल से रोका, और जैसे ही रोका तो तलवार उठाई, पहले ऊपर की टोपी पे मारा, वो खुद कटा, पत्थर कटा, सर कटा, धड़ कटा, गर्दन कटा, हत्ता के 2 टुकड़े होकर वो वहां पे गिर पड़ा। 9 फीट के मरहब को हजरत मौलाए कायनात ने, अगर वो इतने बड़े थे तो कैसे मार दिया? पता चला मरहब का कद इतना था तो अली इतने थे। अरे अली के बारे में सारी परेशानी अली के साथ है। मैं पढ़ता हूँ, हजरत अबू बकर फरमाते हैं अन्नज़्र अला वजह अली इबादत, अली की तरफ देखना इबादत है। हजरत आयशा कहती है बाबा बस आपने सही सुना, मैंने रसूलुल्लाह से सुना है कि अली की तरफ देखना इबादत है, अली का जिक्र इबादत है। मैं ये बताना मकसूद नहीं था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इबादत अल्लाह की होती है। ये कैसे बंदे हैं कि देखो बंदे को इबादत अल्लाह की होती है। अच्छा, अली के बारे में सारी परेशानी, अभी खैबर खत्म नहीं हुआ, अली के बारे में सारी परेशानी। माँ बाप को देखिए जो गुनहगार हैं, उनको देखना सवाब है, उनको देखने में हक का सवाब है, उनको देखना इबादत है। अली को देखना इबादत नहीं हो सकता। अक्ल के पत्थर पड़े हुए, इसी को कहते हैं अक्ल के अंधे। मैं अर्ज कर रहा था, नसीरुद्दीन अलबानी इस वक्त के जो 1999 में इनका इंतकाल हुआ है, ये जो है हजरत सऊदी अरब के मुफ्ती थे, सऊदी अरब अहले अरब के सबसे बड़े मुहद्दिस थे शेख नासिरुद्दीन अलबानी। और इनके भी एक आका मौला गुजरे जिनको ज़हाबी कहा जाता है, इमाम ज़हाबी। अल्लामा ज़हाबी ने इस हदीस पे जिरा की और उन्होंने इस हदीस की तुर्क नकल किए, यानी साबित किया कि ये हदीस जो है इसके शवाहिद मौजूद है, ये एक तुर्क से नहीं कई तुर्कों से है। उसके बावजूद भी हजरत इमाम ज़हाबी कहते हैं हरचंद कि ये दुरुस्त है लेकिन दिल नहीं मानता। मैं कर रहा हूं कि ये दिल क्यों नहीं मानता, किस फितरत की वजह से दिल को ये तस्लीम नहीं करता, दिल मानने को तैयार नहीं होता। जिस फितरत की वजह से ऐसा हाल होता है उसी फितरत को कहते हैं नासबियत। ऐसी फितरत रखने वाले को नासबी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हजरत मौलाए कायनात ने मरहब को 2 टुकड़े किया, आगे गए, खैबर का किले का दरवाजा पकड़ा, उखाड़ दिया, उखाड़ के पाटन बनाया, क्योंकि मोट यानी कि खंदक खोदी गई थी कि यहाँ से ऐसे पार नहीं जा सकते जब तक कोई दरवाज़ा ना हो। तो हजरत मौलाए कायनात ने इधर गड्ढे के किनारे और किले के गड्ढे के किनारे पर ऐसे दरवाज़ा रख दिया। नहीं, दरवाज़ा रखा नहीं, खुद गड्ढे में उतर गए, हाथ से ऐसे दरवाज़ा पकड़े हुए हैं। ऊपर से लश्कर इस्लामी गुजर रहा है, या अली कौन सी कुव्वत है, सैकड़ों गुजरते जा रहे हैं, माथे पे शिकन नहीं है, हाथ थक नहीं रहा है। सलमान कहते हैं, सलमान फारसी से रिवायत है, तारीख तबरी पढ़ रहा हूँ, सलमान फारसी कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, अली के हाथों को देखिए कितनी ताकत है, अली के हाथों को देखिए कितनी ताकत है, हाथों को उठाए हुए हैं, हाथों से दरवाजे को उठाए हुए हैं। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि ऐ सलमान, तुम अली के हाथ देख रहे हो, मैं अली का पैर देख रहा हूँ। सलमान फारसी ने अली के पैर देखे तो पैर हवा में थे। सलमान की हैरत की इंतहा नहीं रही कि अली हवा में, पैर हवा में लिए, सुपरमैन की तरह हवा में पैर को लिए, हाथ को बुलंद किए, दरवाजे को पकड़े हुए हैं। अभी रुक जाइए, कुछ लोग अपने कलम को उठाकर मुझ पे रिफ्का फतवा लगाएंगे। मैं कहता हूँ रुक जाइए। अली मौलाए कायनात हजरत हैदर कर्रार के बारे में जब ये बात आई तो आपके दिमाग में शियत का दफ्तर खुल गया। मैं कहता हूँ कि आपके दिमाग में शियत का दफ्तर तब काहे नहीं खुला कि जब हजरत गरीब नवाज की खड़ाऊं उड़ के गई, जोगी जयपाल को मार के ले आई। मैं ये नहीं कहूँगा वो सितार आसमान में उड़े, मैं नहीं कहूँगा गरीब नवाज उड़े। मैं कहता हूँ कि जिनके सदके, जिनकी कदमों की ठोकर के सदके, हजरत अली के सदके में विलायत पे फायज होने वाले मोइनुद्दीन अजमेरी की जूती हवा में उड़ सकती है,
کیا مولائے کائنات ہوا میں نہیں اڑ سکتے؟ ولایت کا تمام علم ان سے ہے. غوث پاک میں عرض کرتا ہوں کہ غوث پاک تھوڑا سا پانی نکالیے. غوث پاک کا دھوبی اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے. اشرف علی تھانوی پر ایک کتاب ہے جس کا نام ہے حضرت اشرف علی تھانوی کے پسندیدہ واقعات. اس میں یہ لکھا ہے کہ اشرف علی تھانوی فضل حق گنج مراد آبادی سے غوث پاک کی دھوبی کا واقعہ نقل کرتے ہیں. غوث پاک جلدی جلدی سنیے گا, سماعتوں کو حاضر رکھیے, ڈونٹ گیٹ ڈسٹرب, ٹائم کم ہے, جلدی ختم کرنا ہے. میں عرض کر رہا تھا غوث پاک کا دھوبی. کس کا دھوبی؟ جلدی بولیے, جلدی بولیے. غوث پاک کا دھوبی جس کی 11ویں کھاتے ہیں, جن کا حلوہ کھاتے ہیں, وہ غوث پاک جنہوں نے اپنی زندگی میں فرمایا کہ میں غوث پاک اپنی مصیبت میں اہل بیت کے علاوہ, مولا علی کے علاوہ, رسول اللہ کے علاوہ, امام حسین کے علاوہ, امام حسن کے علاوہ, زین العابدین کے علاوہ, امام باقر کے علاوہ, امام جعفر کے علاوہ, اہل بیت کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنے کو ناجائز سمجھتا ہوں. وہ غوث الاعظم کا دھوبی کہاں گیا؟ قبر میں گیا. اشرف علی تھانوی کہتے ہیں قبر میں گیا تو پوچھا گیا, منکر نکیر نے پوچھا کون ہو؟ کہا میں غوث پاک کا دھوبی. من ربک کا غوث پاک کا دھوبی. ما دینک کا غوث پاک کا دھوبی. ماذا تقول فی شان حاضر رجل غوث پاک کا دھوبی. میں کچھ نہیں جانتا, میں غوث پاک کا دھوبی. اب اللہ کی طرف سے جو حکم تھا مارنے کے لیے کوڑا اٹھایا, ادھر سنیے دیکھیے, ادھر کوڑا اٹھایا, کوڑا اٹھا تھا مارنے کے لیے, غوث پاک آئے, ہاتھ پکڑ لیا تھا, خبردار. یہ غوث پاک کی کرامت بیان کر رہے ہیں اشرف علی تھانوی, فضل حق گنج مراد آبادی سے سن کر بیان کر رہے ہیں. ہاتھ تھام لیا, معاملہ سلٹ گیا. میں کہتا ہوں کہ سوال کیا وہ کریں گے فقیر سے پہلے, نہ آئیں گے وہ میرے امیر سے پہلے, جو آ بھی گئے حضرت امیر سے پہلے, بول اٹھوں گا منکر نکیر سے پہلے. علی امام منستو منم غلام علی. میں کہتا ہوں کہ علی میری قبر میں آئیں گے مجھے بچانے کے لیے, تو آپ کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہوتا ہے؟ غوث پاک قبر میں آ کے بچا سکتے ہیں تو مولائے کائنات قبر میں آ کے کیوں نہیں بچا سکتے؟ قبر کے اوپر اس دنیا میں زمین میں چلتے پھرتے یا علی مدد کہنے پہ مدد ہوتی ہے, تو کیا قبر کے اندر زمین کے نیچے جا کر ان کی مدد کرنے کی طاقت ختم ہوئی؟ نعرہ حیدری یا علی, نعرہ حیدری یا علی, نعرہ حیدری یا علی. کیا بات ہے بھائی, کیا عقیدہ بنایا. اگر اہل بیت کا ذکر سن کر آپ کے دماغ میں شیعت کا دفتر کھلتا ہے تو آپ یاد رکھیے کہ اہل بیت کے معاملے اتنے سخت ہیں, اتنے نازک ہیں. اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اپنے ایمان کی جانچ کرائیں, اور ایسا 3 وجہ سے ہوتا ہے. اب میں 3 وجہ پہ نہ جا کر صحابہ کا عمل بتاتا ہوں. ہمارے درمیان ایک بہت اچھا گروہ ہے جسے ہم تبلیغی جماعت کرتے ہیں, کہتے ہیں دین کا اچھا کام کرتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں, تسبیح پڑھتے ہیں, کہتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ, دین کی باتیں سکھائیں گے, مسجد میں آئیے. مسجد میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں حضرت؟ صحابہ کی سیرت پہ عمل کرنا ہے, صحابہ کی سیرت پہ عمل کرنا ہے, صحابہ کی سیرت پہ عمل کرنا ہے. تشریف لائیے, صحابہ کی سیرت پہ عمل کرنا ہے. صحابہ کی سیرت کیا ہے بھائی؟ صحابہ حضرت عبداللہ ابن حضرت عبادہ ابن صامت ارشاد فرماتے ہیں, اور حضرت ابو سعید خدری ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم انصار صحابی, ہم مدینے کے لوگ, ہم مدینے کے صحابہ, صحابہ کی سیرت پہ آئیے نا. علی کی محبت کتنی امپورٹنٹ ہے سنیے, صحابہ کی سیرت پہ آئیے, صحابہ کے عمل پر عمل کریے. صحابہ یہ کہتے ہیں, اور میں نہیں کہتا, ابو سعید خدری کہتے ہیں, عبادہ ابن صامت کہتے ہیں, تاریخ ابن عساکر میں لکھا ہے, 80 جلدوں میں عربی میں ہے, اسلام کی سب سے بڑی لکھی تاریخ ہے, 4ویں صدی میں لکھی گئی ہے, لکھنے والے کا نام ابن عساکر ہے, اور تاریخ کی سب سے محکم کتاب ہے, حدیث کے اصول پر لکھی گئی ہے. لکھنے والا کوئی دوسرے گروہ کا نہیں, صوفی گروہ کا, سہروردی سلسلے کا مرید ہے. دور سے عبادہ ابن صامت کہتے ہیں, عبادہ ابن صامت کہتے ہیں, ابو سعید خدری کہتے ہیں معاشرۃ الانصار, ہم انصار کے صحابہ اپنے بچوں کو علی کی محبت سے آزماتے تھے. کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمارے گھر کسی بچے کی ولادت ہوتی تھی تو ہم اس کو علی کی محبت پہ پرکھتے تھے. اگر وہ علی کی سے محبت کرتا تو ہم سمجھ جاتے کہ وہ ہمارا ہے, حلال زادہ ہے. اگر علی سے محبت نہیں کرتا, علی سے ٹیڑھا پن دکھاتا, تو ہم سمجھ جاتے کہ وہ ہم سے نہیں ہے, حرام زادہ. سبحان اللہ. علی کسوٹی ایمان کی نہیں ہے, علی کا بغض شجرہ کھنگالتا ہے. ایک مولوی صاحب نے بہترین ڈائلاگ مارا تھا کہ بارش نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے, علی سے محبت نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے. علی سے محبت نہ ہو نسل خراب ہو جاتی ہے. اور سنیے, مولائے کائنات کی محبت صرف ایمان کے لیے نہیں, حلال ہونے کے لیے ضروری ہے. اب حلال زادہ ہی علی سے محبت کرے گا. صحابہ کا عمل ہے. صحابہ نے کس سے سیکھا؟ صحابہ نے گڑھ لیا, صحابہ نے گڑھ لیا نہیں, صحابہ نے قرآن سے سیکھا. صحابہ نے قرآن سے سیکھا. کیسے سیکھا؟
इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व ताहिरुकुम तत्हीरा। अहले बैत पाक हैं, इनकी मोहब्बत पाकी तलाशती है। क्या तलाशती है? पाकीज़गी तलाशती है। ये पाक है तो इनकी मोहब्बत भी पाक है। ये नापाक और नजिस दिल और खून और बदन में नहीं जाएगी। कुरान बोलता है अली क्या है? अली बोलता कुरान है, समझे आप? अली बोलता कुरान है, अली बोलता कुरान है। हज़रत अबू बकर कुरान पढ़ रहे थे, अली आए, कुरान बंद कर दिया। अली जाने लगे, कहा या अली आइए, मैं कुरान बाद में पढ़ लूंगा। हज़रत अली ने कहा नहीं आप कुरान पढ़िए। कहा नहीं अली हम बाद में पढ़ लेंगे। कहा नहीं आप पढ़िए। कहा नहीं हम बाद में पढ़ लेंगे, हम जा रहे हैं। कहा नहीं आइए, या अली ये कुरान सामित है, अंता कुरान नातिक, ये खामोश कुरान है, आप बोलता कुरान है। मैं तसव्वुफ पे बहुत बात करने के मूड में था। हजरत कह रहे पिछले आधे घंटे से टाइम हो गया। मैं अर्ज कर रहा था, मैं क्या अर्ज कर रहा था? कुरान नातिक से पहले मैं कहाँ था? अबू बकर से पहले कहाँ था? हजरत अबू बकर से पहले मैं कहाँ था? कहाँ था हजरत? जी, ये आए सही जगह पर, माशाअल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत मौलाए कायनात ने खैबर फतेह किया। हज़रत मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल के हवाले से मैं जो गुफ्तगू कर रहा था कि वो शजरे खंगालता है, तो ये बात कुरान देखिए और ये बात हुज़ूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाई कि मेरी अहले बैत से 3 लोग मोहब्बत नहीं कर सकते। पहला मुनाफिक, दूसरा हैज़ी, तीसरा हरामदार। समझे आप? कभी और वज़ाहत मौका मिलेगा वज़ाहत करूँगा, आगे बढ़ता हूँ। हज़रत अली की मोहब्बत ज़रूरी है, लाजिम है, हर जगह यही काम आएगी। हज़रत अबू बकर कहते हैं या अली मैंने सुना रसूलुल्लाह ने फरमाया कि आप पुलसिरात पे परवाना लेटर लिख कर देंगे, आप जिसको लेटर लिख कर देंगे पुलसिरात से वही पार हो पाएगा। पुलसिरात पे अली का सोच चाहिए, अली की बारगाह में आइए, अली से मोहब्बत नहीं, पुलसिरात पार नहीं होगा। अली से फिर कहते हैं क्या अबू बकर आपने ये बात सुनी? सच है, मैं बताता हूँ, मैं परवाना उसको लिख कर दूंगा जिसके दिल में आपकी मोहब्बत है। अली यहाँ काम आएंगे, अली पुलसिरात पे काम आएंगे, अली मीज़ान पे काम आएंगे। मीज़ान पे कैसे काम आएंगे? नामा अमाल तौला जाएगा। रसूल अल्लाह ने फरमाया, हदीस में नकल कर रहा, हदीस में बयान कर रहा हूँ इब्ने हजर मक्की अल हैसमी की किताब से, इब्ने हजर मक्की अल हैसमी अल कादरी की किताब से, इब्ने हजर मक्की अल कादरी शाफी की किताब से, जिसका नाम सवाइक़ मुहर्रका अला रद्द रवाफ़िज़ा है। उसमें वो नकल करते हैं तारीख़ इब्ने असाकिर से कि हज़रत इब्ने असाकिर रिवायत नकल करते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया मोमिन के नाम आमाल का नाम, मोमिन का नाम आमाल हुब्बे अली होगा। यानी कि हर किताब का एक नाम होता है, कोई ऐसी किताब नहीं जिसका कोई नाम ना हो। ये किताब है तो इसका नाम है, इसका नाम ना हो तो ये किताब गुमनाम है। हर किसी के नाम आमाल को एक किताब की शक्ल में दिया जाएगा, उस पर कुछ ना कुछ लिखा होगा। मोमिन के नाम आमाल पर लिखा होगा मुहिब्बे अली, अली का गुलाम, अली का चाहने वाला, ये लिखा होगा तो फरिश्ते न खोलेंगे न तोलेंगे। जाओ 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 इस जाओ, चलो जाओ जाओ जाओ, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। मकाम अभी क़यामत। मैं अर्ज कर रहा हूँ, एक ऐसी हदीस पर बात खत्म करूँगा कि शायद जो है इससे पहले रिवायत ना की गई हो किसी महफिल में, यहाँ पर शायद मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आगे बढ़िए, आगे बढ़े। जन्नती जन्नत को चले गए, जहन्नमी जहन्नम को चले गए। कैसे चले गए? रसूलुल्लाह ने फरमाया या अली तक़सीमुन नार वल जन्नत, आप जन्नत और जहन्नम बांटने वाले रहेंगे। इस आयत, इस हदीस की तशरीह सरकार इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने की कि बरोज़ क़यामत मौलाए कायनात जहन्नम के पास बैठ जाएंगे और कहेंगे ऐ जहन्नम ये तेरा है, ये मेरा है, ये ले, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा। जन्नत जहन्नम बढ़ जाएगी, जन्नती जन्नत को जा रहे होंगे। फैसला हो चुका है, अभी एक मरहला बाकी है, एक ऐसा मरहला बाकी है जिसको फिर इब्ने हजर मक्की ने अपनी किताब सवाइक़ मुहर्रका में लिखा है कि मौलाए कायनात के बारे में एक ऐसी फजीलत है कि मैं आपसे क्या बयान करूं। सुनिए, जन्नती जहन्नमी जहन्नम को जा चुके होंगे, जन्नती जन्नत को जा रहे होंगे। जब वो जन्नत के पास पहुंच रहे होंगे, निदा आएगी इनको रोको, इनको रोको, तो उनको रोका जाएगा। जब वो रुकेंगे तो पूछा जाएगा इनसे सवाल करो अली की विलायत के बारे में। तो जो जैसा जवाब देगा वो वैसा मकाम। बख्शने के बाद, हर तरह से निकल जाने के बाद, ये अली आपको क़यामत में इतनी ज़रूरत है रसूलुल्लाह की, रसूलुल्लाह का सारा काम अली करेंगे। अरे वज़ीर मौजूद हो तो बादशाह कब काम करता है? मेराज से रसूलुल्लाह आए
ایک چادر لے کر آئے، بڑی مشہور روایت ہے، رسول اللہ نے کہا میں یہ چادر تم لوگوں کو دے دوں، صحابی کا مجمع تھا، صاحب بیٹھے تھے، اصحاب تھے، تم کو دے دوں کیا کرو گے؟ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ میں معتکف ہو جاؤں گا، یا رسول اللہ میں پرہیزگار ہو جاؤں گا، کسی نے کہا کہ میں یہ کروں گا، کسی نے کہا میں صدقہ دوں گا، کسی نے کہا میں عبادتوں میں اضافہ کر دوں گا، کسی نے کہا میں متقی ہو جاؤں گا، کسی نے کہا میں روزے رکھنے لگوں گا، کسی نے کہا میں رات میں شب داری کروں گا۔ تو حضرت علی کی طرف رسول اللہ متوجہ ہوئے تو رسول اللہ نے پوچھا اے علی چادر تم کو دے دیں تو کیا کرو گے؟ حضرت علی نے کوئی جواب دینے سے پہلے اپنے لبوں کو ہلایا، یعنی مسکرائے۔ حضرت علی مسکرائے، کیوں؟ سر نبی کا نام علی ہے، راز معراج کو جاننے والے کا نام علی ہے۔ حضرت رسول اکرم کہتے ہیں میں معراج پہ گیا، میں نے دیکھا جنت میں کی دروازوں پہ کنڈی لگی ہوئی ہے، کنڈی کھٹکھٹائی جاتی ہے، جب کنڈی کھٹکھٹائی جاتی ہے تو آواز آتی ہے علی ولی اللہ۔ میں نے دیکھا جنت میں درختوں پہ، کنکموں پر، وہاں پہ جن کی سجاوٹ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اور کہیں لکھا ہے کہ اللہ نے علی کے ذریعے اپنے محبوب اپنے نبی کی مدد کی۔ اس طرح کی بات معراج میں۔ خیر حضرت علی سے پوچھا یا علی یہ چادر تم کو دے دوں تو کیا کرو گے؟ تو حضرت علی نے کہا میں آپ کو علی کی ضرورت قیامت میں، کہا میں آپ سے یہ چادر دیں گے تو میں قیامت کے روز جب آسمان جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا تو میں یہ چادر پھیلا دوں گا آپ کی امتی پر، تمام امتی آپ کی چادر رحمت میں آ جائیں گے اور آفتاب سے محفوظ ہو جائیں گے، اس کی تپش سے بچ جائیں گے۔ قیامت میں علی کی ضرورت پڑے گی، کہاں پڑے گی؟ کوثر کے جہاں پہ جام کوثر پلایا جائے گا وہاں پڑے گی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اے علی تم جام کوثر پلاؤ گے، تم اس کو جام کوثر پلاؤ گے جسے تم پہچانتے ہوگے، علی سے پہچان مضبوط کریے۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی درہ لیے ہوں گے آپ کا اپنے ہاتھ سے کوڑا اور لوگوں کو مار مار کے بھگائیں گے، بھاگو یہاں سے تم اس کے لائق نہیں ہو۔ علی کوثر پہ، علی میزان میں، علی دروازے جنت پہ، علی آپ کو جو ہے قیامت کے ہر مرحلے پہ کام آئیں گے، بہت سے پاک کام آئیں گے، علی کام نہیں، وارث پاک کام آئیں گے، وارث وارث علی و نبی سرکار دیوا میرے آقا میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صورت پکڑ لو، یعنی اپنی صورت کے بارے میں فرمایا ایک صورت پکڑ لو، وہی صورت تمہیں دنیا میں، قبر میں، حشر میں اور قیامت میں حساب کتاب کے روز کام آئے گی۔ جس کی بیٹے کا یہ حال ہے، وارث علی کا یہ حال ہے، تو خود علی کا کیا حال ہوگا ذرا سوچیے۔ میں عرض کرتا چلوں، بس ایک روایت پڑھ دوں کہ حضرت مولا کائنات کی محبت اتنی ضروری ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، انس بن مالک سے روایت ہے کہ اللہ نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا ہے جو نہ آدم سے ہے نہ ابلیس سے ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ وہ کون سی قوم ہے جو نہ آدم سے ہے نہ ابلیس سے ہے؟ کہا اس کا نام قنابر ہے۔ فقال رسول اللہ کہ اس کا نام قنابر ہے، اور وہ جب صبح ہوتی ہے تو پیڑ کی ڈال پہ بیٹھ جاتی ہے، وہ قوم پیڑ کی ڈال پہ بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے سنو اللہ کی لعنت ہے اس پر جو علی ابن ابی طالب سے بغض رکھتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں لا تعلمون کی کیٹیگری سے نکال کر عارفون کی کیٹیگری میں ڈالے، مولائے کائنات کے صدقے میں، عارفون اہل عرفان والوں کے صدقے میں، اہل ذکر کے صدقے میں اہل بیت کی محبت ہم کو عطا کرے اور ان کا غلام بنا کے رکھے۔ اور یہی نہیں، ہم سب جب قیامت کے روز اٹھیں تو ہم سب کی پیشانی چمکتی رہے تاکہ لوگ پہچان لیں کہ یہ علی کے غلام ہیں، یہ علی کے نام لیوا ہیں، یہ علی کے چاہنے والے ہیں، یہ علی کے بندے ہیں، تاکہ ہم سے کوئی سوال نہ ہو، ہم سے کوئی جواب نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے مولائے کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت اور اہل بیت کے دیگر ائمہ طاہرین و اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اور آپ تمامی حضرات دیوا شریف جاتے ہیں، اجمیر شریف جاتے ہیں، کلیئر جاتے ہیں، آپ جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ آپ بہرائچ جاتے ہیں، آپ تمام درگاہوں پہ جاتے ہیں۔ ان درگاہوں پہ آپ گئے، بہت اچھی بات ہے، یہ آئے تھے جہاں پہنچانے کے لیے، وہاں کیوں نہیں جاتے؟ کب جائیں گے؟ غریب نواز آئے تو کیا کہا؟ شاہ حسین بادشاہ حسین، غریب نواز نے پہنچایا مولائے کائنات کے در تک۔ غریب نواز کہتے ہیں اوصاف علی بگفتگو ممکن نہیں ہے، گنجائش باہر در گفتگو ممکن نہیں ہے، مندات علی بواجبی چھ دانم اللہ دانم کے مثل وہ ممکن نہیں ہے۔ وہ علی کے در تک پہنچانے کے لیے آئے تھے، آپ غریب نواز تک پہنچے، اور اگر آپ مولائے کائنات کے در تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو یقین جان لیجیے آپ غریب نواز کے در تک بھی نہیں پہنچے ہیں۔ پیسے جمع کیجئے، کربلا جائیے، نجف جائیے، جا کے دیکھیے، وہاں زیارت کیجیے امام حسین کی بارگاہ میں، جنہوں نے آپ کے لیے اپنی گردن کو کٹایا،
اور آپ کے لیے شربت کا مرغے اور بریانی کا انتظام ہو گیا. ہم لوگ تو شربت پیتے ہیں, مرغا کھاتے ہیں, ٹھنڈا پانی پیتے ہیں, کہتے ہیں ہائے حسین پیاسے تھے. لیکن کبھی جائیں گے بھی وہاں پر, جائیں گے نا. اللہ کی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حج کی, عمرے کی, زیارت قبور مزار و روضہ اہل بیت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی ان کی خاندان میں ان کی اولاد دو طرح کی ہے. رسول کا اپنے طرف بیان کیا, ایک شیعہ ہے, ایک طرف سنت جو بھی کیا ان کی تھی. تو عالم جو اہل سنت انہیں کا احترام کریں, جو عالم شیعہ ان کا بیٹھ جائے گی. سوال سنا آپ لوگوں نے, سوال سنا. سوال کیا گیا ہے کہ جو آل رسول یعنی سید اہل سنت میں ہے ان کا ہی صرف احترام ہو, یا جو اہل سنت کے علاوہ شیعوں میں جو سید ان کا بھی احترام ہو. ان کی شکلیں ثابت ہیں. بھائی جو سید ہے, کوئی بھی آپ سے آ کر کہے, شریعت کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ سید اگر فاجر ہو, فاسق ہو, گنہگار ہو, شرابی ہو, زانی ہو, جواڑی ہو, کیسا بھی ہو, ہر حال میں اس کی تعظیم واجب ہے. ہر حال میں اس کی تعظیم کرنا فرض ہے, ضروری ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو سید سنی ہو اسی کی, انہوں نے علی الاطلاق مطلقاً یہ بات کہی ہے. کیونکہ ہم سنی سید کا احترام اس لیے نہیں کرتے کہ وہ سنی ہے, ہم احترام کرتے ہیں خون رسالت کی وجہ سے. یہ اس کا فیل ہے کہ وہ سنی ہو گیا یا شیعہ ہو گیا. بہت سارے دیوبندی بھی تو ہو گئے, تو کیا ان کی سیادت کا احترام بدل گیا؟ فرض عدنان میاں صاحب قبلہ ہیں, میں, ہم یہ امام حسن کی اولاد ہے, میں امام حسین کی اولاد ہوں, ہم دونوں سید ہیں. ہم دونوں نعوذ باللہ سمجھانے کے لیے ہم دونوں شیعہ ہو گئے, تو کیا ہمارا خون بدل گیا؟ احترام کس کا ہو رہا تھا؟ فیضان میاں کا ہو رہا تھا کہ عدنان میاں کا ہو رہا تھا, یا خون رسالت کا تھا؟ خون رسالت کا احترام تھا. مسلک بدلنے سے خون نہیں بدلتا. اسی طرح 1000 کتابیں پڑھ لینے سے عالم سید کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. میں عرض کرتا چلوں, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا یہ فتویٰ ہے اور دیگر لوگوں نے بات کہی ہے. میں ایک حدیث پر بھی گفتگو کرنا چاہتا تھا, لیکن میں سید والی بات آ گئی تو میں عرض کرتا چلوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سید کی تعظیم تب تک ہے جب تک وہ کافر نہ ہو جائے. یعنی سید کافر ہو سکتا ہے نہیں, بات جو فتاوے میں ہے یعنی کہ سید کافر ہو سکتا ہے. لیکن پھر میں غوث پاک کی بارگاہ میں آتا ہوں. غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں جو میرے مدرسے کی گھاس کھا لے اور مر جائے, جس نے میری مدرسے کی گھاس کھائی اور مر گیا وہ کفر کی حالت میں نہیں مرے گا, وہ جنت میں جائے گا. کس نے فرمایا؟ غوث پاک نے اپنی خانقاہ میں اگی ہوئی ایک معمولی گھاس کے بارے میں, جو معمولی قطن نہیں ہے, غوث پاک کے قدم سے لگ چکی ہے. تو یہ فضیلت ہے, یہ شان ہے کہ اس کو کھانے والا کفر کی حالت میں نہیں مر سکتا, جہنم میں نہیں جائے گا. اس کی وہ گھاس کھانے والا مومن مرے گا, ایمان میں مرے گا, جنت میں جائے گا. تو ذرا بتائیے, دل پہ ہاتھ رکھ کے, جس کے رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑتا ہو وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ عقل کے مدرسے سے اٹھ, عشق کے میں قدے میں آ, تب کام بنتا ہے. علامہ اقبال نے اسی لیے کہا گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. دماغ اتنا چلتا ہے, دل پہ پتھر, سمم بکم عمی فہم لا یرجون. یہی بات ہے, علم آتا ہے, ہدایت نہیں آتی تو علم بیکار ہے. فاتحہ پڑھ لیجیے, ایسے علم کو جا کے دفنا دیجیے کسی پتھر کے نیچے. میں حدیث پڑھتا ہوں اور بات تمام کرتا ہوں, میں تو تمام کر ہی چکا تھا. سنیے, دل پہ ہاتھ رکھ کے سید کافر نہیں ہو سکتا. یہ میں یہاں بیٹھ میں فتویٰ دے رہا ہوں, میں کسی بھی مجلس میں یہ بات آ کر کہہ سکتا ہوں, میں ثبوت پیش کر سکتا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں, میں نہیں کہتا. عرب نے, اہل عرب نے جسے اپنا 14ویں صدی کا مجدد تسلیم کیا, اس ذات کا نام امام نبہانی ہے, یوسف بن اسماعیل نبہانی. وہ اپنی کتاب اشرف المعبد لیال محمد میں ارشاد فرماتے ہیں, میاں جانتے ہیں میں ایک اچھی کتاب لے کے تقریر کرنے والا انسان ہوں, میں نے چھوڑ دیا یہ سب. اب میں کہتا ہوں سننا ہو سنو, حوالہ لینا ہو گھر آؤ. سنیے, اشرف المعبد, میں کہتا ہوں غوث پاک کی بارگاہ کی گھاس کھا لینے والا کافر مر نہیں سکتا. رسول اللہ کا خون جس کی رگوں میں دوڑتا ہوں کافر کیسے ہو, وہ کیسے کفر میں مرے گا؟ میں عرض کرتا ہوں, یہ بات میں جذبات کے بنا پہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بات میں 2 حدیث کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. حدیث سنیے نہیں سنی ہوگی, یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں.
اشرف المحبت لیال محمد میں حضرت امام نبہانی نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم بہت ہی شاذ بے انتہا شاذ و نادر روایت ہے، یہ نہیں ملے گی آپ کو، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب کا نام اشرف المحبت لیال محمد، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی کہاں پیدا ہوئے؟ فلسطین میں پیدا ہوئے، مصر میں ان کو ایوارڈ ملا، ان کی سیرت پڑھیے، بہت بڑے عالم تھے، مجدد مانا گیا ہے انہیں، 14ویں صدی کا اہل عرب نے بھی تسلیم کیا۔ وہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری اولاد، دھیان سے دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، بہت بڑی بات ہے، اگر میری اولاد کفر کی طرف قدم بڑھائے گی تو میں محمد قبر سے نکل کر اسے بچا دوں، سبحان اللہ، یعنی میری اولاد کبھی کفر کی طرف بڑھے گی نہیں اور مجھے قبر سے نکلنا نہیں پڑے گا۔ اور یہ انتظام ہے، بات سمجھیے، بہت دقیق نقطے ہیں، دھیان حاضر رکھ کے سنیے گا۔ اگر رسول اللہ کی اولاد کافر ہو جائے تو دیگر انبیاء کی اولادیں جو مرتد ہوئی تھیں، کافر ہو گئی تھی، نوح علیہ السلام کی ہوئی تھی نا، تو اس معاملے میں رسول اللہ نوح علیہ السلام ایک برابر ہو گئے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ہر طرح سے یکتا و یگانہ بنایا ہے، اس معاملے میں بھی اللہ نے ان کی اولادوں کو پروٹوکال دیا ہے۔ اللہ کو گوارا نہیں کہ بروز محشر اس کے نبی کی اولادیں کفر کی حالت میں اٹھیں اور اپنی اولاد کو کفر کی حالت میں دیکھ کر اپنے محبوب کو اس کے محبوب کو شرمندہ ہونا پڑے، تو اللہ کا گوارا نہیں ہے۔ کیسا ایمان رکھتے ہیں آپ؟ اشرف المحبت لیال محمد، بات ختم نہیں ہوتی، میں محمد قبر سے نکل کے بچا لوں گا۔ میں کہتا ہوں الصواعق المحرکہ میں، ابن حجر مکی اور دیگر کتابوں میں، حدیثوں کی بے پناہ کتاب میں، خوارزمی میں، جناب المودہ میں، بے پناہ کتابوں میں آیا ہے، یہ حدیث آئی ہے کہ ہم اہل بیت سے جو جڑ جاتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں ہم اہل بیت سے جو جڑ گیا وہ گمراہ نہیں مر سکتا، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ ایرا خیرا نتو خیرا، ایک عام مسلمان اہل بیت سے جڑ جائے تو وہ گمراہ نہیں بن سکتا، جو خود اہل بیت کی اولاد کو وہ کیسے گمراہ رہے؟ سبحان اللہ، جو اہل بیت سے ہو، رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو وطندار چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، ان کو پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ کس سے کہا تھا رسول اللہ؟ ہر بات ہم سے، آپ سے نہیں، صحابہ سے کہتے تھے۔ حضور کے مخاطب اول کون ہیں؟ حضور کے مخاطب کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام کو ہدایت دے رہے ہیں، اگر گمراہی سے، صحابہ میں سب ہیں، نام نہیں لیتا، سب ہیں، سب موجود ہیں، سارے صحابہ ہیں۔ صحابہ کہہ رہے تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو میری قرآن اور میری اہل بیت کو پکڑ لو۔ کہتے ہیں تم قرآن اور اہل بیت کو پکڑ لو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ گارنٹی زبان رسالت دے رہی ہے، جو رسول کی اولاد ہوگی وہ کیسے گمراہ ہو جائے گی؟ حضور اس کو بچائیں گے نہیں، غوث پاک اپنے دھوبی کو بچا لے قبر میں آ کے، رسول اللہ اولاد کو نہیں بچائیں گے۔ کیا ایمان ہے آپ کا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہر کسی کی جو بھی سید ہو اس کا احترام کریں۔